اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق اللہ العظیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ المدثر۔ جیسے میں نے مزمل کا آپ کو بتایا تھا نا، المزمل، زا کو سختی سے پڑھنا ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، اسی طرح دال کے اوپر بھی تشدید ہے، المدثر المدثر۔ تو مضمون کے لحاظ سے یہ دونوں صورتوں کا جو ہے مضمون ملتا ہے، سورۃ مزمل کا بھی اور سورۃ مزمل کا بھی، ان کے اندر باہمی مناسبت اور باہمی مشابہت بھی ہے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے یہ 74 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کے اندر دو موضوع ہیں۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، سورۃ الگ کی ابتدائی آیات، اس کے بعد سورۃ قلم کی ابتدائی 7 آیات، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی جو سورت تھی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا المزمل کی تھی، اور چوتھے نمبر پر یہ نازل ہونے کے لحاظ سے یہ والی سورت ہے المدثر۔ ہاں، لیکن المزمل کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، جس کو ہم کہتے ہیں فترۃ الوحی، وحی کا سلسلہ رک جانا۔ تو یہ وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن میں، بہت گھبراہٹ میں، بہت غم میں رہتے تھے کہ وحی کا سلسلہ اب دوبارہ کیوں نہیں شروع ہو رہا، فرشتے جبرائیل دوبارہ کیوں نہیں نازل ہو رہے۔ تو اس ٹینشن میں اور اس خوف میں، اس گھبراہٹ میں آتا ہے کہ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے اور آپ یہ سوچتے کہ میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ تو جب آپ یہ سوچتے تو فرشتے جبرائیل آپ کو آ کر تسلی دیتے اور آپ سے کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ وحی نہیں نازل ہو رہی تھی اور آپ رنجیدہ اور پریشان رہتے تھے۔ اسی کیفیت میں، یعنی 3 دفعہ وحی نازل ہو گئی، اسی کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غار حرا کی طرف جا رہے تھے، تو آپ کو غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ آپ نے مڑ کے دیکھا تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آیا، پھر آپ کو یہ آواز دوبارہ سنائی دی تو آپ نے پھر اوپر کی طرف دیکھا تو آپ کو فرشتے جبرائیل نظر آئے۔ جب آپ نے فرشتے جبرائیل کو دیکھا تو وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے 600 پر انہوں نے پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ سوچیں، پہاڑوں والی جگہ پر تنہائی میں اکیلا انسان آسمان کے اوپر اتنی بڑی چیز دیکھے تو آپ کو اور گھبراہٹ ہوئی، اور اسی گھبراہٹ میں آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ نے کہا مجھے چادر اڑا دیں، مجھے چادر اڑا دیں۔ تو ایک تو اس کا موضوع یہ والا ہے کہ اس کے نازل ہونے کی یہ وجہ تھی۔ دوسرا، اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے کہ حج کے موقع پر، جیسا کہ المدثر تھا یا المزمل کے بعد، وہ تو پچھلی صورت المزمل کے بعد رکا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو تیسری وحی تھی نا، اب یہ چوتھی وحی ہے المدثر، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اس کا موضوع یہ ہے کفار مکہ حج کے موقع پر جو اور علاقے کے قومیں آیا کرتی تھی، سردار اور لوگ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، تو ایک دفعہ کفار مکہ قریش کے سردار سب مل کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اب اس دفعہ دوبارہ لوگوں نے آنا ہے۔ اب ایسا ہو گیا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہو چکا ہے، اس نبی پر ایمان لے آیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ حج پر جو لوگ آئیں وہ بھی اس پر ایمان لے آئیں، تعداد ان کی بڑھ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، جو لوگ آئیں تو ہم ان کو کیا بات پہلے سے کہیں کہ وہ اس کی بات ہی نہ سنیں۔ تو سرداروں نے کہا، ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، ایک نے کہا ہم کہیں گے شاعر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں کو بڑا پتہ ہے کہ شاعر کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کی باتیں شاعرانہ نہیں ہوتی۔ پھر کچھ نے کہا کاہن ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، اس طرح کی ہم باتیں کریں گے۔ لیکن ان میں سے کسی کو بھی اپنا موقف صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ آخر انہوں نے ایک سردار ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے، جو خالد بن ولید کا باپ تھا، ولید بن مغیرہ
اس کو مقرر کیا کہ تم ایسا کرو، جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قائل کرو کہ وہ کسی کو بھی یہ بات نہ کریں، اگر وہ چودراہٹ چاہتے ہیں، اگر وہ سرداری چاہتے ہیں، اگر وہ مال چاہتے ہیں، اگر وہ عہدہ چاہتے ہیں، اگر وہ کسی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی پیشکش کو قبول کر لیں، لیکن اپنے اس مشن کو روک لیں۔ تو جب ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کو بھی دعوت دی، تو وہ دعوت اس کے دل میں بھی اتر گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ واپس آیا تو واپس آ کر اس نے کہا کہ دیکھو، نہ ہی اس کی بات کاہنوں والی لگتی ہے، نہ ہی اس کی بات شاعروں والی لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیدھی اور صاف بات کرتا ہے۔ تو کفار کے سرداروں نے کہا لگتا ہے اس پر بھی جادو چل گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دل مطمئن ہوا، لیکن فوراً ہی اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہلے دور کی قصے کہانی ہے۔ تو دوسرا موضوع اس کا یہ ہے کہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے کہ ولید بن مغیرہ نے لوگوں کو آ کر قریش کے سرداروں کو پھر کیا مشورہ دیا اور اس کا کیا طریقہ تھا۔ دوسرا اس کا موضوع ہم یہ پڑھیں گے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا تبصرہ کیا ہے۔ سورت مزمل کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر، کمبل یا لحاف چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد اس میں قیام اللیل کا کہا تھا کہ آپ رات کا قیام کریں، اور اس سورت کے اندر قیام النہار کا کہا ہے، دن کا قیام، آپ عملی مشقت کیجئے، آپ جد و جہد کیجئے۔ حالانکہ آپ بہترین اخلاق پر تھے۔ سورۃ قلم میں دوسری وحی میں بھی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق کی گواہی دے دی تھی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سورۃ مزمل میں پھر تہجد کا کہا، قیام اللیل کا کہا، کیونکہ قیام اللیل کرنے سے انسان کو روحانی طاقت ملتی ہے۔ جب روحانی طاقت مل جاتی ہے تو پھر انسان دن کے وقت بھی دعوت، تبلیغ، اشاعت کا کام، دین پھیلانے کا کام پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر دین کی تبلیغ، دعوت، عملی مشقت کا حکم دیا گیا۔ سورۃ مزمل میں رات کے قیام کا، اس میں دن کے اندر آپ نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزمل اور مدثر میں کیا فرق ہے نا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مزمل وہ چادر ہوتی ہے جو انسان آرام اور راحت کے لیے اوڑھ کر لیٹ جائے، اس کو کہتے ہیں مزمل، وہ چادر جو آرام اور راحت کے لیے انسان اوڑھ کر لیٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم عام طور پر کمبل لے لیتے ہیں، چادر لے لیتے ہیں اپنے اوپر، ٹھیک ہے۔ مدثر اس چادر کو کہتے ہیں جو خوف اور وحشت کو ختم کرنے کے لیے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم خواب دیکھ لیتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں ٹیمپریچر ہوتا ہے، جسم تپ ٹپا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، بعض دفعہ کوئی نہ کوئی دہشت ہوتی ہے، کوئی خوف، ٹھیک ہے، کوئی ڈراؤنی خواب دیکھا ہو، تو وحشت اور خوف کو ختم کرنے کے لیے جو چادر اوڑھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مدثر۔ یہ بھی سکون اور راحت کے لیے تو اوڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں کنڈیشن میں فرق یہ ہے کہ سکون اور آرام کے ساتھ کنڈیشن خوف والی ہے اور دہشت والی ہے۔ جی، اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے، اس کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے، دیکھیں ایک تو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ لباس ہے، اس لباس کے اوپر جو چادر اوڑھی جاتی ہے، جیسے بلینکٹ ہو جائے یا ویسے ہم کوئی موٹی چادر اوڑھ لیں، تو اس کو کہتے ہیں مدثر۔ مزمل میں خوف اور دہشت والی کیفیت نہیں ہے، اس میں جو ہے وحشت، خوف، ٹینشن ہے۔ اس کنڈیشن میں انسان جو چادر اوڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں مدثر۔ یا ایھا المدثر، دیکھیے سورت کا ترجمہ، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔
اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے، پہلے میں نے آپ کو 2 مضمون بتائے، ٹھیک ہے، اس میں جو خاص بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے داعی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کرتے وقت اللہ رب العزت نے انسان کو کیا رہنمائی کی ہے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے داعی بننے کے لیے اللہ رب العزت انسان کو کیا نصیحت کرتے ہیں، اس صورت کا خاص مضمون ہے۔ تو یا ایھا المدثر، اے کمبل لپیٹ کر سونے والے، آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے اب لیٹنا نہیں ہے، قم فانذر، آپ نے تو اب اٹھنا ہے، آپ نے تو اب کھڑے ہونا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ مبلغ کا اصل کام لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور پھر کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں نہ کریں۔ یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آخرت سے ڈرائیے، آخرت سے خبردار کیجئے۔ دنیا کے مسائل تو ہیں ہی ہیں، لیکن لوگوں کو آخرت کے مسائل سے بھی خبردار کیجئے۔ دیکھیں جب تک دنیا ہے دنیا کے مسائل چلتے رہیں گے، جب دنیا ختم ہو جائے گی دنیا کے مسائل ختم۔ یہ مہنگائی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، جو بھی مسئلے ہیں، جب تک دنیا ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں یہ مسئلہ ہے۔ جب ہم چلے جائیں گے ہمارے لیے مسئلے ختم، جب دنیا ختم ہو جائے گی تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت تو باقی رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو آخرت کے مسائل سے انہیں بتائیے، انہیں جھنجھوڑیے آخرت سے، ان کا فوکس آخرت کی طرف کروائیے، ان کو دنیا سے ہٹا کر ان کی توجہ کو، اور کھڑے ہوئیے ان کو آخرت کی طرف، ان کو کہیے کہ اس کی طرف فوکس کریں، اس سے خبردار ہو جائیں، اس کی تیاری کریں۔ تو اس کی طرف کوشش کب تک کرنی ہے؟ جب تک لوگ اپنی دنیا کی زندگی سے زیادہ اپنی آخرت کی زندگی کی فکر میں نہ لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ کب تک تبلیغ کرنی ہے، کب تک لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے، کب تک لوگوں کو بتانا ہے؟ جب تک لوگ دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے نہ لگ جائیں۔ آئیے سمجھ اس بات کی، ڈرانا ہے، لوگوں کو یاد دہانی کرانی ہے۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے، آپ ان کو ڈرائیے، تب تک ڈراتے رہیں جب تک لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہلکا پھلکا نہ سمجھیں۔ آج ہیں پتہ نہیں کل چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں شام تک رہنا ہے کیا نہیں رہنا، اتنے ان مسائل، اتنی ان جھنجھٹوں میں کیا پڑنا، اتنے اس مسائل پر، ان ذمہ داریوں پر، ان کمیوں پر کیا رونا۔ تب تک انہیں خبردار کرتے رہیے جب تک یہ اپنا فوکس آخرت نہ بنا لیں۔ تو ان کو تبلیغ کرتے رہنا ہے، ان کو یاد دہانی کراتے رہنا ہے کہ دیکھو آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، دیکھو دنیا کی زندگی آج ہے کل ختم ہو جائے گی، دیکھو دنیا کی خوشیاں آج ہیں، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، دنیا کی پریشانی آج ہے کل خوشحالی آ جائے، آج صحت نہیں ہے کل صحت مل جائے، لیکن آخرت کی ناکامی، آخرت کی پریشانی، آخرت کی بیماریاں وہ تو پھر ہمیشہ کی رہنے والی ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ڈرانا ہے ان کو، خبردار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا کام آیت نمبر 3 میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اپنی بڑائی نہیں بیان کرنی، اپنی تعریفیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اپنی جو ہے صلاحیتیں لوگوں کو نہیں بتاتے رہنا، اپنی عظمت نہیں بتاتے رہنا، اللہ رب العزت کی عظمت دل میں بٹھانی ہے لوگوں کے، اللہ رب العزت کی پہچان لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہے، اتنا اللہ کا تعارف کروانا ہے کہ دل گواہی دینے لگ جائے کہ واقعی اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ دل سے یہ باتیں نکل جائیں کہ مال بڑا ہے، لوگ بڑے ہیں، عزت بڑی ہے، اسٹیٹس بڑا ہے، شہرت بڑی ہے، عہدہ بڑا ہے، نہیں، سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دل میں اللہ کی محبت، دل میں اللہ رب العزت کا خوف سما جائے، تب تک تبلیغ کرتے رہنا ہے، تب تک لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے، جب تک لوگ اللہ کی فکر میں نہ لگ جائیں تب تک لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ اچھا یہ آیات چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن متحرک آیات ہیں، کھڑے ہوں اب ڈرائیں،
حکم ہے ہر آیت میں ہے، چھوٹی چھوٹی آیت میں. تو پہلی آیت میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا. دوسری آیت سے شروع ہو گیا کہ ایک مبلغ نے کیا کام کرنا ہے. ہم سب مبلغ ہیں، ہم سب دین کو سیکھنے سمجھنے والے اور اس بات کو آگے دوسروں تک پہنچانے والے، اپنے اوپر دین کو لاگو کرنے والے، دوسروں کے ساتھ بھی خیر بھلائی اور فلاح کا کام کرنے والے. سب سے زیادہ دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی والا کام یہ ہے کہ ہم ان کو دین کی سمجھ بوجھ بتائیں، ہم ان کو دنیا کی حقیقت بتائیں. سب سے زیادہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائیں کہ تم کیوں کسی سے ڈرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو. تمہارے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. تو ساری کوششوں کا مرکز کیا ہونا ہے؟ اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ کا پیغام بلند کرنا ہے، اللہ کی شان بلند کرنی ہے، اللہ رب العزت کی تعریفیں کرنی ہیں، اپنی تعریفیں نہیں، اپنی بڑائی نہیں کہ میں نے یوں کیا اور میں نے یوں کیا اور میں نے یوں خدمت کی اور میں نے یہ کیا. اللہ رب العزت نے توفیق دی، اس کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اللہ نے موقع دیا تو ہم نے کر لیا. سب کاموں کا تعلق، سب صلاحیتوں کا تعلق کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد اچھا لوگوں کے پھر ریئیکشن کی پرواہ نہیں کرنی. ہو سکتا ہے لوگوں کو تعریف اچھا نہ لگے کہ آپ کیا ہر وقت اللہ رب العزت کی بات کرتے رہتے ہیں، آپ دنیا کی کوئی بات نہیں کرتے، دنیا سے آپ امپریس نہیں ہوتے، دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا. اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں. جتنی اس نے اجازت دی ہے اتنا دنیا سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں، اور جتنی اس نے اجازت نہیں دی اتنا پھر فائدہ نہ اٹھائیں. تو لہذا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اگلا حکم، تیسرا حکم. ٹھیک ہے، پہلا حکم تھا کھڑے ہوں اور ڈرائیں. آپ کیا دنیا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا یہی تھا کہ اس کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا. آپ نے اس مشن کو لے کر کھڑے ہونا ہے، آپ نے اس مشن کو سمجھنا ہے، اس مشن کو اپنے آپ تک، اپنے اہل و عیال تک، اور اس کے بعد اپنے قریبی لوگوں تک اور اپنے کنبے تک اور پھر پوری دنیا تک آپ نے اس مشن کو پہنچانا ہے. دوسرا حکم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی تعریف، رب کی بڑائی، رب سے مدد مانگتے رہیں، کیونکہ کام بھی تو اسی کا ہے، وہ خود ہی تمہارے اس کام کے اس مقصد تک تمہیں پہنچائے گا. اور تیسرا حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے. دین کی دعوت دینے والا ظاہری لحاظ سے بھی صاف ستھرا اچھا نظر آنا چاہیے، کیونکہ مشن بہت بڑا ہے، مشن بہت اعلیٰ ہے، مقصد بہت اعلیٰ ہے. یہ نہیں کہ میلے کچیلے چکٹ کپڑے اور نہائے دھوئے ہوئے نہیں اور صاف ستھرے نہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم ان کاموں میں اپنا ٹائم نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، اور یہ فضول کام ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ کو اچھا لگتا ہے. اللہ رب العزت خوبصورت ہیں اور اللہ رب العزت جائز خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. صاف ستھرا رہنا چاہیے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اہل قبا والوں کے اللہ رب العزت نے تعریف کی کہ وہ پاک صاف رہتے ہیں. اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نئے نویلے کپڑے پہننے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں، مہنگے کپڑے پہننے ہیں، نہیں، صاف ستھرے پاک کپڑے پہننے ہیں. تو لہذا بظاہر حلیہ بھی ہمارا صاف ستھرا نظر آنا چاہیے. گندا نظر آنے سے یہ نہ سمجھے کہ یہ نیکی ہے، نیکی نہیں ہے. آپ صاف ستھرے رہیں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، لیکن آپ کی نیت کیا ہو کہ کیونکہ اللہ نے کہا ہے صاف ستھرا نظر آنا چاہیے مومن کو، ظاہری لحاظ سے بھی اور اندرونی لحاظ سے بھی. اچھا، اور اس کا اچھا انسان کے اوپر تاثر بھی پڑتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور وہ جو میلا کچیلا بیٹھا رہتا ہے انسان سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں نیگیٹو باتیں آتی ہیں، کوئی پازیٹیو بات بھی نہیں آتی اور دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگتا. جب آپ کسی کو اچھے نہیں لگیں گے کوئی آپ کی بات بھی نہیں سنے گا. تو لہذا ظاہری لحاظ سے بھی آپ کو صاف ستھرا نظر آنا ہے. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ
اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ تم اس سے پاک صاف ہو اور ناپاکی کو اپنے آپ سے دور کرو. تو یہ تیسرا حکم تھا. ٹھیک ہے. اور اگلا حکم والرجز فہجر، یعنی یہ تیسرے حکم میں یہ کہ کپڑے صاف ستھرے پاک پہننے ہیں تاکہ دائی کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کے دامن میں ظاہر بھی کوئی میلی کچیری چیز نظر نہیں آنی چاہیے، اور اس کے دامن میں بھی، اس کے اندر بھی گناہوں کے دبے نہیں نظر آنے چاہیے. بظاہر بھی صاف ستھرے ہوں، روحانی طور پر بھی صاف ستھرے ہوں، گناہوں کے دبے نظر نہیں آنے چاہیے. ارد گرد کے لوگوں کو اگر گناہوں کے دبے نظر آئے تو پھر آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں رہے گا. ہوتا ہے نا، ہمیں نئی نئی بات دین کی سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اب سب کو سیدھا کرتے ہیں، اب سب کو سمجھاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کے اندر یہ کمی ہے اور یہ غلطی ہے. وہ ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو، اپنے ظاہری حلیے کو بھی اور اپنے اندر کے حلیے کو بھی آپ نے پاک صاف ستھرا کرنا ہے، ظاہری لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. والرجز فہجر، چوتھا حکم. والرجز کا مطلب ہے گندگی، ظاہری گندگی. اس سے مراد کراہت والی کوئی چیز، ناپاکی والی چیز، حسی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی. عجیب و غریب آپ کے لباس کا حلیہ نہیں ہونا چاہیے پھٹا. پتہ نہیں کیا فیشن آ گیا کہ کہیں نہ کہیں سے کپڑا پھٹا ہوا پہنے نا تو وہ فیشن سمجھا جاتا ہے. گھٹنے سے پھٹا ہوا ہو، ٹانگوں کی طرف سے پھٹا ہوا ہو، یا بازو سے کہیں نہ کہیں سے پھٹا ہوا ہو، نیا کپڑا بھی پھٹا ہوا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے نا بالکل بہت زیادہ ماڈرن لگ رہے ہیں. والرجز فہجر، ظاہری گندگی، کراہت، ناپاکی، ظاہری لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی. اور اس کے علاوہ رجز، ناپاکی سے مراد شرک، ہر قسم کے گندے وسوسے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک کرو. وفہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے کٹ جاؤ، دور رکھو اپنے آپ کو. تو یہ چوتھی آیت میں بھی اور پانچویں آیت میں بھی، یعنی انسان نے اپنے آپ پر نظر رکھنا ہے، انسان نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے غرور ٹپکے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے انسان انا میں مبتلا ہو جائے. بلکہ قرآن مجید میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اللہ کی شرائط کے اندر، اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے اندر لباس پہننا وہ تقویٰ کا لباس ہے. یہ نہیں کہ آپ دنیا کے ساتھ چلیں، لیٹسٹ فیشن کے ساتھ چلیں، غیر مسلم قوموں کے ساتھ چلیں، ایسا آپ لباس پہنیں جو اللہ کے بتائے ہوئے حدودوں کو ختم کر رہا ہو، اور نمائش، ریاکاری والا آپ لباس پہنیں، یہ بھی آپ نے کام نہیں کرنا. اور دوسرا، آپ نے لباس میں بھی کسی قسم کی گندگی نہیں لگے رہنے دینی. لباس کو بھی گندگی سے پاک کرنا ہے، اور پھر شرک سے بھی، ہر قسم کے وسوسوں سے، غلط خیالات سے، ایسی گندگی سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا ہے. پانچواں حکم آگے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ تم احسان کرو، نہ تم بھلائی کرو، تستکثر، کہ دگنا ملے، زیادہ ملے. یہ بیماری بھی ہمارے اندر بہت ہے. اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے انہوں نے کاپی پہ لکھا کہ نہیں لکھا کہ ہم نے اتنا دیا ہے، اور پھر ہم جب وہ ہمیں ریٹرن کریں تو ہمیں ہماری یعنی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو ڈبل دینا چاہیے، اب اس کو زیادہ دینا چاہیے، کم از کم کچھ تو زیادہ دے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی کے اوپر بھی احسان کرنا ہے یا کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، دگنا لینے کے لیے نہیں. اچھا، اکثر لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم پہل کر لیں، ہم پہلے دے دیں، جب وہ ریٹرن میں دیں گے تو پھر زیادہ دیں گے، ہم پہلے کوشش کریں، ہم پہلے دے دیں. تو لہذا ایک دائی، ایک دین کی دعوت دینے والا، ایک مسلمان، ایک قرآن کا قاری بغیر توقع کے نیکی اور احسان کرتا ہے. ایک دین کی دعوت دینے والا، ایک قرآن مجید قاری قرآن، اس کی سرگرمیاں، اس کے کام کرنے کی نوعیت، اور ایک دنیاوی کام کرنے والا، ان دونوں کی سرگرمیوں میں، ان دونوں کی نیتوں میں بہت فرق ہوتا ہے.
دیکھیں دنیاوی لحاظ سے اگر دنیاوی علم ہو، ہم کسی کو ایسے پڑھاتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے نہیں ہیں، ہم کسی جگہ بھی جاب کریں تو ہم کہتے ہیں ہمیں سیلری ملے، لیکن ایک دین کا کام ایسا ہے آپ نے اس کو بے لوث کرنا ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کسی قسم کا، ہر نبی نے کہا میں تم سے کسی قسم کا اجر، معاوضہ، بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ لہذا ایک قاری قرآن، ایک دین کی دعوت دینے والا، ایک سچا مسلمان ہر کام کرے لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، ہر نیکی کرے، ہر ایک کے ساتھ احسان کرے، لیکن اس کی نیت زیادہ لینے والی نہیں ہو، دنیاوی سرگرمیوں والا، دنیاوی تعلیم کے بعد جاب کرنے والا، یا پھر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور احسان کا معاملہ کرنے والے کی، دونوں کی نیتوں میں فرق ہوگا، دونوں کی سرگرمیوں میں فرق ہوگا۔ دین کی دعوت دینے والا وہ لوگوں سے کسی قسم کا اجر، معاوضہ وصول نہیں کرے گا، اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی نیت یہ ہو گئی تو پھر اس کام میں کبھی برکت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، آپ اجرت لے سکتے ہیں، آپ معاوضہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی کے ساتھ بھی آپ خیر، بھلائی، احسان والا معاملہ اس لحاظ سے نہیں کریں گے کہ ریٹرن میں یہ مجھے کچھ نہ کچھ دیں گے۔ اچھا میں نے بھی ان کو پڑھایا تو اب مجھے کچھ تو ان سے فائدہ لینا ہے، دنیاوی فائدے نہیں لینے۔ ہاں ضرورت پڑ جائے تو سب مسلمان ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، لیکن خیر والا معاملہ، دوسرے کے ساتھ بھلائی والا معاملہ، اس معاملے میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے بھی کچھ فائدہ لینا ہے۔ تو لہذا اخلاص ہونا چاہیے، خالص نیت کے ساتھ، سچے جذبوں کے ساتھ۔ اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی، اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ رب العزت نے مجھے صحت دی، اللہ رب العزت نے مجھے پیسہ دیا، میں جس کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی والا معاملہ کر سکتی ہوں مجھے کرنا ہے۔ ایک دائی، ایک قرآن کا قاری، اس کی ہر معاملے میں یہ نیت ہونی چاہیے، کہاں کہاں میں دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی والا معاملہ کر سکتی ہوں، مجھے کرنا ہے۔ ہماری تو یعنی سوچ اب ایسی بن گئی کہ اگر کسی کو سلام بھی کرے نا تو دوسرا سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس نے سلام کیوں کیا ہوگا، کوئی مطلب ہوگا، کیونکہ مطلب کے بغیر ہم کسی کو فون نہیں کرتے، مطلب کے بغیر ہم کسی کو پوچھتے نہیں، مطلب کے بغیر ہم کسی سے سلام نہیں کرتے۔ تو ایک دائی دین، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، نیکی کر اور دریا میں ڈال، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اجرت نہیں لیتا، معاوضہ نہیں لیتا، رکا نہیں رہتا، اچھا میں نے یوں کیا تو اب یہ مجھے ریٹرن میں دے رہے ہیں تو نہیں دے رہے، نہیں دے رہے تو بس اب جذبے ٹھنڈے، شوق ٹھنڈے، محنتیں ٹھنڈی، اب میں کیوں کروں، بس ایک خانہ پوری والا پھر سلسلہ چل رہا ہو۔ نہیں، یہ ایک دنیاوی سرگرمیوں میں، دنیاوی جابز میں یہ ہوگا، لیکن دین کا کام ایسا چل نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسے آگے بڑھ نہیں سکتا، دین کا کام، دین کی بات ایسے دل میں اتر نہیں سکتی جب تک کہ سب کے اندر اخلاص نہ آ جائے، خالص نہ ہو جائیں۔ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے، ہم نے اپنے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی ہر برائی سے، ہر شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی اپنی طرف سے، زبان سے بھی، ہاتھوں سے بھی شر پہنچانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو لہذا پانچواں حکم یہ کہ دنیاوی فائدوں کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے احسان نہیں کرنا، خیر اور بھلائی والا معاملہ نہیں کرنا، دوسروں کی مدد دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں کرنی، اللہ کی رضا کے خاطر کرنی ہے۔ جب آپ کریں گے تو اللہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، اس نے میرے بندے کی مدد کی، اس نے میرے بندوں کا خیال رکھا، یقین مانیے اللہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں کہ تم میرے بندوں کے یہ کام جلدی سے کرواؤ۔ کچھ نہیں تو دل کا اطمینان، دل کا سکون انسان کو فوراً مل جاتا ہے۔ تو اخلاص اتنا ہونا چاہیے کہ دنیاوی فائدوں کے بغیر لالچ کے دوسروں کے ساتھ کھانا کھلا دیں، اچھا مشورہ دے دیں، اس کی دلجوئی کر دیں، دوسرے کی پریشانی پر فکر مند ہوں کہ اس کا یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا، دوسرے کی بیماری پر آپ کا دل دکھنا چاہیے، آپ اس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں، خیر والا معاملہ کریں۔ رشتہ داری ہے یا نہیں ہے، سب سے بڑا ہمارا تعلق ایمان کا، نیکی کا، اسلام کا ہے۔
सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह से बेहतर रंग कोई और हो सकता है जो हम सब पर अल्लाह ताला चढ़ा रहे हैं इस कुरान के जरिए। वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा व नहनु लहु आबिदून। इनको बता दीजिए अल्लाह का रंग सबसे बेहतर रंग है, और अल्लाह के रंग का नज़र हमें कैसा आना चाहिए? इबादत, इखलास, खैर ख्वाही, दिलजोई, दूसरों के साथ हमदर्दी। अगला हुक्म 7वीं आयत में, वली रब्बिका फस्बिर, अपने रब के खातिर सब्र भी करते रहें। ऐसा नहीं है कि जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, जब आप दीन को फैलाएंगे, जब आप दीन को समझेंगे, जब आप टाइम की कुर्बानी देंगे, जब आप सेहत की कुर्बानी देंगे, जब आप माली कुर्बानी देंगे, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। हो सकता है घर के बच्चों को बुरा लगे, ठीक है, हो सकता है मियाँ बीवी में से किसी को कोई परेशानी आ रही हो, रिश्तेदारों को कोई परेशानी आ रही हो, हमसायों को कोई तकलीफ हो रही हो। आपने क्या करना है फिर? लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, ना छोटों की, ना बड़ों की, ना रिश्तेदारों की। वली रब्बिका फस्बिर, जो लोग कहते हैं कहने दें। आपका मिशन आला, आपका मकसद आला, आपने जिस जात की तरफ रुख किया वो जात बहुत बड़ी, आपका मकसद बहुत आला है। आपके अंदर जब तक सांस है तब तक आपने क्या करना है? इस मिशन के साथ जुड़े रहना है, रोजाना नेकियां करते चले जाना है। हर लम्हे जब मौका मिले आप नेकी करें, आप खैर भलाई फलाह के काम करें। लेकिन अगर लोगों को तकलीफ हो, परेशानी हो, तो फिर आपने क्या करना है? रुकना नहीं है, फिर आपने क्या करना है? सब्र करना है। सब्र क्या मतलब? अपने आप को उस नेकी पर जमाए रखना है और अपने आप को रोकना नहीं है, उस नेकी से डट जाना है, इंतजार करना है अच्छे हालात का। आज आप नेकी पर जमे हुए हैं, आज आपके हौसले बड़े बुलंद हैं, आज लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपके हौसले पस्त कर रहे हैं, लेकिन आप जमे हुए हैं, आप नेकियों पर इस्तकामत इख्तियार किए हुए हैं। आपका अज़्म, आपका हौसला, आप बुलंद हैं, आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, सब्र किए हुए हैं, अच्छे हालात का आप इंतज़ार कर रहे हैं रब की खातिर। तो लोग जो कह रहे हैं कहने दो, आपने उनकी परवाह नहीं करनी। लोगों ने इतने मेरा दिल तोड़ा, इतनी बातें की, अब मैं कभी नहीं किसी को कुछ कहूँगी, अब मैंने ये काम कभी नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अल्लाह ने समझ बूझ दे दी, आप जम जाएं, आप करें, उस नेकी पर जमे रहें अल्लाह को खुश करने के खातिर। तो यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 अहकाम बताए हैं कि तबलीग करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हुक्म दिया कि आपने आखिरत से डराना है, रब की बड़ाई बयान करनी है, हर किस्म की गंदगी से लिबास के ज़रिए रूहानी तौर पर अपने आप को दूर करना है और अपने अखलाक को बुलंद करना है, और फिर उसके बाद आपने सब्र करना है। ये 4 अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कारी कुरान को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक दाई दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर अहकाम दिए हैं। तो सारी बातें बड़ी अहम हैं, किसी भी बात को हम कम वैल्यू नहीं दे सकते, सारी बातें बहुत अहम। ज़ाहिरी तौर पर भी हम अच्छे नज़र आएँ, साफ़ सुथरे नज़र आएँ, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी हम गुनाहों से दूर हों, हम शिर्क व बिदात से, गलत वसवास उनसे दूर हों। अच्छा, फिर हम ऐसे मुखलिसाना काम क्यों करते रहें? मुसलमान तो बहुत समझदार होता है, दुनियावी तौर पर भी किसी से उजरत नहीं लेनी, फ़ायदा नहीं लेना, और फिर जब कोई तकलीफ़ पहुंचाए, कोई दुख दे, उस पर भी सब्र करते रहना है, ठीक है। तो मोमिन तो बहुत समझदार होता है, कोई बेवकूफ़ तो होता ही नहीं है कि अपनी दुनिया लुटाता चला जाए, अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रखे। ऐसा काम क्यों करे एक मुसलमान? दुनियादार तो अपनी दुनिया बनाता जा रहा है, अपनी दुनियावी किसी लॉस को वो बर्दाश्त नहीं करता। एक मुसलमान अपने लॉस को बर्दाश्त करता रहे, कुर्बानियाँ देता रहे, लोगों की खिदमतें करता रहे, लोगों की दिलजोइयाँ करता रहे, क्यों? आगे अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब दिया। याद रखो, फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, फिर जब फूंका जाएगा नाकूर में। नाकूर कहते हैं कोई भी खाली चीज़ उसके अंदर से आवाज़ निकले, उसको कहते हैं नाकूर। जैसे ढोल होता है, खाली होता है, उसके ऊपर कुछ भी बजाते हैं तो आवाज़ निकलती है, ऐसे ही एक बगल नुमा चीज़ है जो कि खाली है। इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बगल दिया हुआ है
تو قیامت کے آنے پر وہ اس میں پھونک ماریں گے جس سے قیامت برپا ہوگی. تو ناقور کہتے ہیں کوئی بھی خالی چیز اس کے اندر سے آواز نکلے، ناقور. اور نوقیرہ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، آواز پیدا کرنا. کوئی بھی خالی بغل ناقور. نوقیرہ جب اس میں پھونک مارے، جیسے سیٹی ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، پھونک مارتے ہیں تو آواز نکلتی ہے نا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نیکیاں اس لیے کرو، دین کی دعوت اس لیے دو، کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، لوگوں کو ڈراؤ اس لیے کیونکہ ایک بڑا سخت دن آنے والا ہے. جب سور میں پھونکا جائے گا فذالک یومئذ یوم عسیر، تو یہ دن عسیر، بہت سخت دن ہوگا. یہ بھی ایک قیامت کا نام ہے، یوم عسیر، سخت دن، مشکل دن، کٹھن دن. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا، کافروں کے لیے بہت بھاری دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا. جیسے کہ ہم نے سورۃ مزمل میں پڑھا تھا نا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اس دن سے جس کا تم انکار کر رہے ہو. یومئذ یجعل الولدان شیبا، وہ دن تو ایسا ہوگا جو نوجوان لڑکوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. فکر کے مارے ہم کہتے ہیں نا، آپ کو ہو کیا کہ آپ کے بال اتنے جلدی سفید ہو گئے، آپ بوڑھے لگنا شروع ہو گئے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ دن بڑا سخت دن ہوگا اور وہ کافروں کے لیے وہ دن آسان دن نہیں ہوگا. تو لہذا اس دن کی تیاری کے لیے آج یہ 5 کام 6 کام کرو. دعوت دو، تبلیغ کرو، دین کو سیکھو، نیند کی قربانی دو، رات کو کھڑے ہو، رات کو قیام کرو، دن میں سے بھی ٹائم نکالو دعوت و تبلیغ کے لیے. اللہ کے اس مشن کو سمجھو، سیکھو، اپنے اوپر بھی لاگو کرو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ. جو عمل کرے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ کو جس دن ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اس کی نیکیاں آپ کے کام آ جائیں گی. کہتے ہیں نا کہ وہ ہم نے بزنس شروع کر دیا اور ہمارا بزنس بڑا کامیاب رہا. تو یہ بھی ایک اللہ رب العزت نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے جنت کو مومنوں کے ہاتھ بیچ دی. کوئی ہے اس کا خریدار جو جان اور مال کے بدلے جنت کو خریدے. تو لہذا مومنوں کے لیے وہ دن بھاری نہیں ہوگا. وہ تو خوش ہوں گے کہ آج ہم نے جو محنتیں کی، آج تو رزلٹ کا دن آ گیا، آج ہمیں ہمارا بہترین رزلٹ نکلے گا. تو کافروں پر یہ دن بہت بھاری اور بہت مشکل دن ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ 5 6 کام کیے ہی نہیں ہوں گے. دنیا بنائی ہوگی، دنیا کو سنوارا ہوگا، دنیا کی فکر کی ہوگی، تو دنیا تو یہیں رہ جانی ہے، آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی. تو یہاں تک اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ کچھ کام کرنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارا واسطہ ایسا پڑے گا جو دعوت و تبلیغ کو پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگلی ان آیات میں تذکرہ ہم پڑھیں گے ولید بن مغیرہ کے بارے میں، جو کہ کفاروں میں سے، قریش مکہ کے سرداروں میں سے ایک بہت بڑا یہ سردار تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا ابو جہل تھا، اس کا چچا تھا ولید بن مغیرہ. اس کا چچا تھا ابو جہل کا. بہت مالدار، اور اس کے 10 یا 12 بیٹے تھے، بہت زیادہ اس کے باغات تھے، اور قریش کے سرداروں میں سے اسے خاص مقام تھا. اور یہ اپنے بارے میں خود کہا کرتا تھا کہ میرا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. باقی بھی سردار تھے لیکن یہ اپنے بارے میں کہا کرتا تھا میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کا آگے ان آیات میں ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں. پہلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ کرنا کیا ہے. اگلی آیات میں ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ جن کا رویہ ایسا ہو ان جیسا ہم نے رویہ نہیں اپنانا. کیسا رویہ؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھے چھوڑیے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. یہ زومانی سا لفظ ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں خود اکیلا اس سے نپٹوں گا. اور وہ بھی اپنے آپ کو کہا کرتا تھا ولید بن مغیرہ کہ میرا جیسا کوئی نہیں ہے. جو میرا مقام، جو میری سمجھ بوجھ، جو میرا بزنس، جو میری پراپرٹی، جو میرے پاس پیسہ، جو میری اولاد، جو میری شہرت، جو میری عہدہ، جو میری سمجھ بوجھ ہے، اس جیسا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے. اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت بھی کر رہے ہیں. آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اور ومن خلقت وحیدا،
اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. یعنی یہ تنہا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا. اس کے پاس مال، اولاد، جائیداد، بیٹے کچھ بھی نہیں تھے. اب میں نے اسے سب کچھ دے دیے. مکہ اور طائف کے دونوں شہروں میں اس کی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے پھیلا دیا اس کے لیے، میں نے بنایا اس کے لیے مال ممدودا، میلوں تک، بہت زیادہ کثرت سے اس کو میں نے مال دیا. یعنی زمینیں، باغات، گھر، مویشی، گھوڑے، اونٹ، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اس کو ہر لحاظ سے دنیاوی خوشحالی دی ہوئی تھی. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کو ایسے بیٹے بھی دیے ہوئے تھے جو ہر وقت اس کے سامنے حاضر رہتے تھے. میں نے آپ کو بتایا 10 یا 12 بیٹے تھے. ان میں سے 3 اسلام لائے تھے. ان میں سے ایک خالد بن ولید، یہ ان کے باپ تھا، خالد بن ولید، جنہوں نے یعنی اسلام کے لیے پھر بہت جنگیں لڑیں، بہت زیادہ فتوحات جن کو ان کی وجہ سے ہوئی مسلمانوں کو. اور ایک دوسرے ہشام بن ولید، ایک دوسرا یہ بھی بیٹا ایمان لایا تھا. اور تیسرا امارہ بن ولید. یہ 3 بیٹے ایمان لائے تھے، باقی بیٹے نہیں ایمان لائے تھے. نام بتا دیں ایک دفعہ. خالد بن ولید، جی. ہشام بن ولید اور امارہ بن ولید، الف سے جی، شام. بن ولید اور امارہ بن ولید یہ مسلمان تھے، یہ صحابی بن گئے. ان بیٹوں کے اللہ رب العزت نے تعریف کی کہ یہ ہر وقت گھر میں حاضر رہتے تھے. یعنی اتنی خوشحالی تھی. عرب لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے، لیکن ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ تجارت کے لیے بیٹے کہیں جائیں. اتنا اللہ رب العزت نے مال اور خوشحالی دی ہوئی تھی. ہر وقت بیٹے گھر میں رہتے تھے، گھر میں سکون، بیٹوں جیسی نعمت. یعنی اکثر والدین بیٹوں کو جب بڑا کرتے ہیں تو بیٹے کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، پاس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ایسی خوشحالی نہیں ہوتی کہ بیٹے پاس رہیں. کبھی کبھار پھر بیٹوں سے ملاقات ہوتی ہے اور بیٹوں کی شکل دیکھتے ہیں وہ والدین. اس کے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسا نہیں تھا کہ بیٹے تجارت کے لیے کہیں دور جاتے، ہر وقت بیٹے پاس تھے. گھر میں خوشحالی، رونق، ہر طرح کی فراوانی تھی. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، وَمَهَّدتُّ، اللہ رب العزت نے ہر طرح لحاظ سے اس کے لیے راستے ہموار کیے ہوئے تھے. تمہیدا، سرداری کے لیے، ہر طرح کے اس کے پاس آسائش، ریاست کے لیے اس کے پاس ہر چیز موجود تھی. ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ اسے اور زیادہ ملے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر حرص، لالچ اور طمع بہت زیادہ رکھا گیا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ بھی ہو نا، وہ چاہتا ہے اور مل جائے. ایک تو نا کسی کے پاس سہولیات نہیں ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہیں، چلو وہ کہے کہ اچھا یہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. ایک وہ انسان کے جس کے پاس سہولیات، ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہے اور فراوانی ہے اور زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ چاہتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا اور بزنس بڑھا دیں، تھوڑی سی اور سیلری ہو جائے، تھوڑے سے اور پیسے آ جائیں، ذرا سی اور خوشحالی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے آدم کی اس حرص اور لالچ اور طمع کو بھرنے والی چیز قبر کی مٹی ہے. تب سب کچھ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ اس کو اور مل جائے. حالانکہ اللہ کہہ رہے بہت فراوانی، بہت خوشحالی، بہت بیٹے. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ تھا ہماری آیات کا عنیدا، دشمن، مخالف. حق جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرنے والا تھا. قرآن کو سچا جاننے کے باوجود بھی قرآن پر ایمان نہیں لایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر پہچاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی تعلیم، دنیاوی شہرت، دنیاوی عہدہ، مال، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود لازمی نہیں کہ وہ فیصلے صحیح کر رہے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اللہ کے رضا کے مطابق ہوں. لازمی نہیں کہ وہ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کا ہر مشورہ صحیح ہو.
کلا ہرگز نہیں، یہ صرف دنیا کی حد تک تھا، انہو کان لآیاتنا عنیدا، ہماری آیات کا تو وہ مخالف تھا، مخالفت کرتا تھا، دشمن تھا، تو پھر ہم بھی اس کا کیا انجام کریں گے، کیونکہ اس نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، دین کی ناقدری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ناقدری کی، سأرہقہ صعودا، ان قریب سأرہقہ، میں چڑھاؤں گا اس کو، صعودا، بلندی والی جگہ پر۔ صعود میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کے اوپر جہنمیوں کو چڑھایا جائے گا، اور وہ چڑھیں گے اوپر اور پھسل پھسل کے نیچے گریں گے، اور پھر دوبارہ داروغہ ان کو کہے گا پھر اوپر چڑھو۔ اگر ہم سیڑھیاں چڑھیں اور ہم پھسل پھسل کے یا کسی اونچی جگہ پر چڑھیں، پھسل پھسل کے ہم نیچے گریں، تو تھوڑی دیر بعد ہم کہتے ہیں ہم نہیں چڑھ سکتے، ہم تو بہت تھک گئے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی کوفت ہو رہی ہے، بڑی تھکاوٹ ہو گئی، ہمیں بڑی چوٹیں لگ گئی ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے اوپر چڑھنا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، مخالفت کرتا تھا، قیامت والے دن ہم اس کے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے ہم اسے کہیں گے چلو آپ اس اونچی جگہ پر چڑھو، کیونکہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بہت ذہین اور بہت سمجھدار سمجھا کرتے تھے۔ انہو فکر وقدر، اس نے غور کیا اور اس نے کچھ اندازہ کیا۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ اس کا دوسرا مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ یہ سب حج کا موقع جب آنے والا تھا تو سب کفار کے سردار بیٹھے اور پلاننگ کرنے لگے، شاعر کہیں، کاہن کہیں، مجنو کہیں، جو بھی آتا ہے اس کو کیا کہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کو جا کر دعوت دو، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ اس کے مشن کو اور اس کو ناکام کرنے کے لیے سب کو کیسے میں بتاؤں۔ اس نے ایک تدبیر کی تھی کہ ایک دن مقرر کرتے ہیں جس میں سب لوگ آئیں، تو اس نے سب کو بلایا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا جادوگروں نے کہ بھئی تم بھی ڈالو، ہم ڈالیں یا تم پہلے ڈالو۔ وہ مشن جو موسیٰ علیہ السلام لے کر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے کہ سب کو اللہ کی دعوت دینی ہے، سب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ فرعون نے یہ کام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کس کس کے پاس جاتے، دعوت دیتے، کس کس کو اکٹھا کرتے؟ وہ فرعون نے مجمع بنایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فرعون نے تدبیر کی اور اللہ کی تدبیر تو سب سے بہتر ہے۔ ان قریش مکہ نے جو تدبیر کی کہ جو بھی حج کے لیے آئے گا نا ہم اس کو پہلے سے بتا دیں گے کہ بھئی یہ جادوگر ہے، اور آپ کو پتہ جس چیز سے روکا جائے تو انسان کو تجسس ہوتا ہے، سنے تو صحیح، دیکھے تو صحیح ہے کیا۔ سب زیادہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا، پہلے سے ہمیں خبردار کر دیا کہ وہ جادوگر ہے۔ لوگوں کو تجسس ہوا اور دین کی بات زیادہ لوگوں نے سنی۔ تو یہ ولید بن مغیرہ نے جب اس کو سب نے کہا کہ بھئی اب تم بتاؤ، جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آیا تو پھر اس نے کیا کیا، بڑا سمجھدار تھا، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے۔ انہو فکر وقدر، اس کے ضمیر نے تو گواہی دی کہ یہ کلام سچا ہے، یہ دل سے تو مان گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اب اس نے چونکہ اپنے جھوٹ بولا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دبانے کے لیے لوگوں کو یہ شو کیا کہ میں بڑا غور کر رہا ہوں کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ انہو فکرا، لوگوں کے سامنے اس نے غور و فکر کیا، وقدرا، اور تکے لڑانے لگا، کچھ اندازے کرنے لگا، یعنی اپنے دنیاوی مفاد کو، اپنی چوتراہٹ، اپنی سمجھ بوجھ کو جو لوگ اس کو مانتے تھے اس کو نہ جھٹلانے کی خاطر اس نے کچھ اندازے سے یہ بات کہی کہ یہ کہہ دیتے ہیں، اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہلاک ہو، یہ ایک بددعائی کلمہ ہے۔ کیف قدر، کیسے اس نے غلط اندازہ ٹھہرایا، کیسے اس نے یہ بات کی، یعنی اس نے یہ ثابت کیا کہ قرآن سچا کلام نہیں ہے،
اس نے یہ ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ نکتہ چینی اس نے کر دی، لوگوں کے دلوں میں شکوں کو شبہات ڈال دیے۔ ہوتا ہے نا کوئی مال میں زیادہ ہو، عہدے میں زیادہ ہو، علم میں زیادہ ہو، لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، تو لوگ ان کو فالو آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ بھی تھا، لیکن اس نے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس نے سوچا، غور و فکر کیا، اندازے کرنے لگا، فقتل کیف قدر، ہلاک ہو، مار پڑے اس پر، کیسے اس نے اندازہ کیا، ثم قتل کیف قدر، پھر یہ ہلاک ہو، اس نے کیسا غلط اندازہ کیا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی تھوڑی دیر بعد پھر سوچنے لگا، لوگوں کو یہ اس نے شو کیا کہ میں بڑا اچھا فیصلہ کرنے والا ہوں، میں بڑا اچھا مشورہ دینے والا ہوں، بڑا سوچ و بچار کے بعد بڑی تحقیق کر کے جو میں فیصلہ کروں گا وہ بہت بہتر فیصلہ ہوگا۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن کا اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں کہ ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی، وہ بصرا، منہ بسوڑا، ہوتا ہے نا انسان بڑا کبھی کیا پوز بناتا ہے، کبھی کیا پوز بناتا ہے، دیکھیں اللہ نے اس کے ہر پوز کا تذکرہ کیا کہ اس نے تیوری چڑھائی ماتھے پر، وہ بصرا، منہ بسوڑا، ثم ادبرا، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر جانا، اللہ کے کلام کو حقیر جانا، اس نے تکبر کیا اور اپنے رائے لوگوں کے سامنے ظاہر کی، اور پھر اس نے کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو بس ایک جادو ہے جو پہلے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ یعنی قرآن کو اس نے غیر اہم قرار دیا، کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی بدلی جائے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ اس نے کمنٹس پاس کر دیے، ایک ایک بات کی اللہ نے ڈیٹیل بتائی کہ دیکھو دنیا کا مال انسان کو کس طرح حق سے دور کرتا ہے، دنیا کا مال انسان کے اندر کیسا غرور، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان غلط بیانی سے کام لینے لگتا ہے۔ دنیاوی مال اور دنیاوی عہدے اور دنیاوی شہرت اور مال اور اولاد انسان کو کیسے حق سے دور کرتے ہیں، کیونکہ دین تو انسان کے اندر عاجزی لاتا ہے۔ دین تو انسان کی ساری اپنے بنائے ہوئے خیالات، لوگوں کے سب خیالات ان کو زیرو کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ایک ایک بات کی یہاں پر جو ہے نقل کی ہے کہ اس نے کیسے غلط بیانی سے کام لیا، اور پھر ہم اس کا انجام کیا کریں گے، سَأُصْلِيهِ سَقَر، ہم بھی اس کو سقر میں ڈالیں گے، یہ بھی جہنم کا نام ہے، سقر دوزخ کا نام ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر، اور تم کیا جانو کہ وہ سقر کیا ہے، لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ ہی وہ چھوڑے گی۔ یعنی جو بھی جہنم میں چلا جائے اس کو وہاں پر آرام بھی نہیں ملے گا اور وہ تباہ و برباد بھی نہیں ہوگا۔ ہوتا نا انسان کہتا ہے اتنی تکلیفیں مل گئی، اس سے اچھا تو مر ہی جائیں، اس سے اچھا تو ہمارا وجود ہی نہ ہو۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیکن انسان چاہتا ہے نا کہ بھئی سب جھنجھٹوں سے جان چھوٹ جائے۔ تو جہنم کے بارے میں تو آتا ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، جو جہنم میں چلا جائے گا اس کو نہ وہاں پر موت آئے گی اور نہ وہاں کی زندگی ہوگی۔ نہ آرام ملے گا اور نہ ہی تکلیف سے جان چھوٹے گی، نہ بھاگ کر کہیں جا سکیں گے۔ بلکہ ایک مقام پر تو آتا ہے کلما نضجت جلودہم جدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کھال جل کے ختم ہو جائے گی تو ہم اور کھال دے دیں گے تاکہ دوبارہ جلیں اور دوبارہ تکلیف کو محسوس کریں۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے تکبر کیا، لوگوں کو خوش کیا، اپنی انا کو تسکین دی، اس نے اپنے مال پر گھمنڈ کیا، اپنے بیٹوں پر گھمنڈ کیا، اس نے غلط بیانی سے کام لیا، ہم بھی اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وہاں پر نہ ہی یہ زندہ ہوگا
اور نہ ہی اس کو موت آئے گی. لواحۃ للبشر، لواحہ کہتے ہیں کہ جلانا ایسا کہ جلد کو سیاہ کر دینا. جیسے کہ ہماری جلد بعض دفعہ دھوپ کی وجہ سے کالی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ سفر کی وجہ سے کالی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پانی نہ پینے کی وجہ سے بھی جلد ہماری جھلسنے لگتی ہے، پیاس کی وجہ سے جھلسنے لگتی ہے، اور بعض دفعہ آگ کی وجہ سے بھی اسکن جو ہے، جلد جو ہے جھلس جاتی ہے. لواحۃ للبشر، جھلسا کے رکھ دے گی للبشر، اوپر کی اسکن کو، انسانوں کی کھال کو، وہ جہنم کی آگ. علیہا 19، اس پر 19 10 یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں اس جہنم کے اوپر. جب یہ آیت اتری تو ایک محفل میں ابو جہل نے کہا کہ لو بھائی دیکھو، اب جو ہے نا خدا کی فوج جو ہے بس 19 فرشتے ہی ہیں، اور ان کے ہاں ایک بہت بڑا پہلوان تھا. اس سے کہا کہ تم نہیں جو ان کے داروغے ہیں ان سے تم نپٹ نہیں سکتے. اس نے کہا 17 سے تو میں نپٹ لوں گا، باقی جو 2 رہ جائیں گے نا اس سے تم سب سردار جو ہے نا ان سے نپٹ لینا. اس طرح انہوں نے ہنسی مذاق کی یہ بات کر لی. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس پر 19 فرشتے ہوں گے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے نہیں بتایا یہ جہنم کے اوپر جو داروغے جو فرشتے ہوں گے اس لیے، وما جعلنا عدتهم، ان کی جو گنتی کے ہم نے شمار بتایا ہے اس لیے کہ الا فتنۃ للذین کفروا، بھٹکنے کا ذریعہ بنے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. دیکھنے کے لحاظ سے ان کفار مکہ کو فرشتوں کی تعداد کم لگی. ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جو گارڈ کھڑے ہوئے پہلے ہم ان سے نمٹ لیں تو اندر کا معاملہ پھر ہم چلے جائیں گے، معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جو جہنم کے چوکیدار ہوں گے ان سے ہم نمٹ لیں گے تو بس پھر کیا ہم جہنم میں جائیں گے. تو آخرت کے معاملے کو وہ دنیاوی معاملات پر قیاس کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو ہم نے شمار، یہ جو ہم نے گنتی بتائی ہے یہ ان کے لیے بھٹکنے کا ذریعہ بن گیا. یہ 19 پر رہے، تعداد انہوں نے سوچی. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک فرشتے کو بھی اللہ حکم دے تو وہ پوری دنیا کو الٹا کے رکھ سکتا ہے اللہ کے حکم سے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین آ جائے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب. اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. ان کی کتابوں میں بھی، تورات میں بھی داروغوں کا 19 داروغوں کا تذکرہ تھا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں 19 کا تذکرہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ تورات میں بھی 19 داروغوں کا تذکرہ تھا. اور وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے. ان کا یعنی ان کا ایمان کیسے بڑھے گا کہ بھئی اب ہماری کتاب میں بھی تذکرہ ہے اور یہی تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا. تو علم کی مماثلت، ایک جیسا علم ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتا ہے. علم کی مماثلت کی وجہ سے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا. اچھا، پہلی کتابوں میں بھی یہی تھا اور ہماری کتاب میں بھی یہی بات ہے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ شک میں پڑے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور جو مومن ہیں. اور وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یہ کہ کہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک کی بیماری، صحیح ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں. اور کافر کہیں گے کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے، یعنی منافقین اور کفار جہنم کی فرشتوں کی تعداد پر تبصرے کریں گے کہ تعداد بتانے کا کیا مقصد ہے. اچھا بس صرف 19 فرشتے ہیں، اچھا پتہ نہیں 19 فرشتے بھی کیسے ہوں گے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں روگ اور بیماری ہے، شک کی، اللہ کا کلام صحیح ہے یا نہیں ہے، یا پوائنٹ پکڑنا، وہ لوگ کہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے. اسی طرح کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. یعنی منافق کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لیتے ہیں، مؤثر سے مؤثر بات بھی ہو تو اس میں سے کوئی نہ کوئی بیکار بات نکال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی منطق، کوئی نہ کوئی لاجک نکال کر اس بات کی ویلیو کم کر دیتے ہیں.
جیسے کہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو قتال کی باتیں ہیں اور لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں، قرآن میں تو بس پہلی قوموں کے تبصرے ہیں، بس اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں منافق چاہے منطق یا لاجک یا کوئی نہ کوئی عقلی بات نکال لیں، لیکن حق تو حق ہی رہے گا۔ جیسے سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال دی تھی، اللہ نے کہا میں نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ تو اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ لوگ ان مثالوں سے ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ ان مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مذاق بنا لیتے ہیں، حجتیں نکال دیتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور نہیں جانتا کوئی بھی تیرے رب کا لشکر مگر وہی، یعنی انسان ہو، فرشتوں کا لشکر ہو، جنوں کا لشکر ہو، آپ کے رب کے علاوہ کوئی علم نہیں جانتا۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، نہیں ہے یہ جہنم کا تذکرہ یا قرآن کا تذکرہ انسانوں کے لیے یاد دہانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کی یاد دہانی کا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ اسی سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی سے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ہدایت وہ پاتے ہیں جو اس سے ہدایت پانا چاہتے ہیں، جو اس سے ہدایت لینے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، جو اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ان کو تو اس سے ہدایت مل جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم شاپنگ کے لیے جائیں، چیز ہم نے کوئی بھی نہ لینی ہو، ہم کہتے ہیں نہیں یہ چیز پرانی ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ آؤٹ آف فیشن ہے، یہ بہت مہنگی ہے، اور دکاندار کہتا رہ جاتا ہے اچھا آپ بتائیں تو صحیح ہم کتنے اس کا ریٹ کم کریں۔ ہم نے چونکہ لینی ہی نہیں ہوتی، ہم ایسے نقص نکال کر اتر جاتے ہیں، نہیں بہت مہنگی ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ اور اگر لینی ہو، ہماری نیت ہو، تو پھر ہم ٹٹولتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم بھاؤتاؤ کرتے ہیں، پھر ہم پیسے لے کر جاتے ہیں، پھر ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے لینا ہے، ہماری نیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس قرآن کو، اس سے وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں جن کی نیت ہوتی ہے ہدایت لینے کی، جن کی خواہش ہوتی ہے، جن کی تڑپ ہوتی ہے، جو سنجیدہ ہوتے ہیں ان کو اس سے ہدایت ملتی ہے، اور جو سنجیدہ نہیں ہوتے یذل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، ان کو اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دیتا ہوں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دل کو ہدایت پر رکھیے۔ تو یہ جو ہم نے پڑھا، ہمیں اس سے سمجھ یہ آئی کہ اللہ رب العزت ہمارے ریئیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیوری چڑھانا، منہ بسوڑنا، اندر کی نیتیں، ہمارے رویے، ہماری سنجیدگی، ہماری محنت، ہماری جد و جہد، ہماری کوشش، سب کا سب اللہ رب العزت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق صرف جذبات اور ایموشن پر نہیں ہے۔ آج بڑے جذبات اچھے ہیں تو بڑا اللہ کے ساتھ ہم بڑے بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، آج قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آج نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کل وہ جذبات ٹھنڈے ہوئے ہیں، کل کوئی بھی نماز، نہ کوئی تبلیغ، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی قرآن سے تعلق، کل ہم سنجیدہ نہیں ہوں۔ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کوئی ایک دو دن کا نہیں ہے، جذباتی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ اب ہم دیکھتے ہیں، حج پر خواتین جا رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، یقین مانے ویڈیوز دیکھیں نا، پچھلے سال کی لوگ دکھا رہے ہیں، میں دیکھ رہی تھی، وہاں پر جا کر یعنی وہ جو شرطے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ عورتوں کو پکڑ کر پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دے دیں، بیت اللہ کی دیواروں کو ہاتھ لگا دیں، کوئی کپڑا بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا دیں تو یہ بڑا برکت والا، بڑے نیکی والا کام ہے۔ یہ وقتی جذباتی ایموشن والا تعلق ہمارا اللہ سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہاں پر بھی وہی ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے۔ وہاں پر بھی ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور یہاں پر بھی ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہاں پر بھی دعائیں ہمارے سنتے ہیں اور یہاں پر بھی سنتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور یہاں پر بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ ہاں، کچھ جگہوں کو اللہ خاص فضیلت دیتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ جو پیچھے رہ جانے والے حج پر نہیں جا سکتے ان کے لیے فضیلت والے دن، فضیلت والے مقام نہیں ہیں۔
مواقع ملتے ہیں یہاں پیچھے رہنے والے لوگوں کو بھی، لیکن اللہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق وقتی، جذباتی اور ایموشن والا، اور یعنی جانا ہے تو جلدی جلدی جانا ہے. وہ کون سی جگہ پر، روض الجنہ میں جو جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے، ریاض الجنہ میں بھاگ بھاگ کے جا رہی ہیں اور ویسے ہی بھاگ بھاگ کے واپس آ رہی ہیں. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہر وقت اخلاص والا ہونا چاہیے. اب تو انہوں نے ایک سسٹم کر دیا، ہاں. اب شکر ہے کچھ تسلی میں آ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. صدق اللہ العظیم. سورت مدثر ہے اور ترتیب کے حساب سے آنے والی 74 نمبر پر یہ سورت ہے، اور آج ہم پڑھیں گے اس کا دوسرا رکوع. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. کیوں نہیں قسم ہے چاند کی؟ واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ موڑے، یعنی جب وہ رات رخصت ہو. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. یہاں پر آیت نمبر 33 میں بھی اور 34 میں بھی جو واو ہیں یہ واو قسمیہ ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت چاند کی بات کر رہے ہیں، رات کی بات کر رہے ہیں اور صبح کی بات کر رہے ہیں. چاند کب نکلتا ہے؟ جب دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. رات کے اندھیرے میں جب چاند نکلتا ہے تو چاند کی روشنی پھیلتی ہے ہر طرف، اور چاند کی روشنی ہر ایک کو نظر آتی ہے. اس کے بعد رات جب وہ رخصت ہو جائے، یعنی جب وہ رات ختم ہوتی ہے تو پھر صبح کا اجالا ہوتا ہے. صبح جب روشن ہوتی ہے تو وہ بھی ہر ایک کو نظر آتی ہے. تو یہ چاند کا اجالا یا رات کا آنا یا دن کا روشن ہونا، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. چاند کا نکلنا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کی روشنی بھی اٹریکٹ کرتی ہے، اور اسی طرح سورج کی روشنی بھی ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے. ان سب کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العزت کی ہیں جو سب دیکھتے ہیں، پوری کائنات کے تمام لوگ دیکھتے ہیں. سورج روشن ہوا رات سب دیکھتے ہیں، چاند کا نکلنا، اس کے روشنی سب کے سب دیکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کا تم انکار نہیں کر سکتے، ایسے ہی ایک اور چیز بھی ہے جو اللہ رب العزت نے غیب میں رکھی ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ کیا چیز ہے؟ انہا لإحدى الکبر، یقیناً وہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یقیناً وہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بڑی بات ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے جہنم. جہنم بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی دہشت ناک چیز ہے، بہت خوفناک چیز ہے. اس کے بارے میں ہم نے ابھی اسی صورت میں پڑھا تھا، وما ادراک ما سقر، تم کیا سمجھو کہ وہ سقر، وہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ ہی وہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ ہی وہ کسی کی جان چھوڑتی ہے. نہ زندہ رہنے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے، نہ سزا کو کم کرتی ہے نہ سزا کو ختم کرتی ہے. تو لہذا انہا لإحدى الکبر، کہ وہ بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، اور وہ ایسی خطرناک چیز ہے. تسلا نارن حامیہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کسی کو جب ڈالا جائے گا، تسقا من عین آنیہ، تو اس کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، اور کھانے کے لیے ان کو کانٹے دار کھانے دیے جائیں گے. وہ ایک ایسی جگہ ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، جس طرح تم رات کو دیکھتے ہو، جس طرح تم صبح کو روشن دیکھتے ہو، ان کا تم انکار نہیں کر سکتے، اور تم مانتے ہو کہ یہ اللہ کی بڑی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، کوئی ان میں دخل نہیں دے سکتا.
کوئی ان کو مٹا نہیں سکتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے جہنم بھی بنائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو غیب میں رکھا ہے. نذیر للبشر، اور اس کی خبر ہمیں دے دی ہے کہ جہنم بھی اللہ رب العزت نے تیار کی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ اس میں ہوگی، اور اللہ رب العزت نے جنت بھی تیار کی ہے ان کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں. نذیر للبشر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانوں کو اس بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں خبردار کر دیجئے. آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے. اب پھر تمہاری مرضی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں سے جس کا دل چاہے یتقدم وہ آگے بڑھے نیکی میں، او یتاخر یا وہ نیکی میں پیچھے رہے. ایک تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیج کر جہنم کے بارے میں ہمیں خبردار کر دیا. اب تم میں سے ہر ایک کی مرضی وہ برائی میں آگے بڑھے یا وہ برائی سے پیچھے رہے. ٹھیک ہے، اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ رب العزت نے سب کو دو راستے بتا دیے، نیکی کا راستہ اور برائی کا راستہ. اب ہر ایک کی مرضی ہے نیکی کرے یا بیٹھا رہے نیکی نہ کرے. ہر ایک کی مرضی ہے برائی کرے یا برائی میں پیچھے رہے. جہنم اور جنت اللہ رب العزت نے بدلے کے طور پر دونوں چیزیں تیار کی ہیں. اب تمہاری مرضی، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تمہاری چوائس ہے، جو لینا چاہو لے لو. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان ہر نفس بما کسبت، جو بھی وہ کوشش کرے، جو بھی وہ محنت کرے، جو بھی اپنے کسب سے وہ کمائے، ہر با اختیار مخلوق ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ہر نفس کو جو بھی وہ کرے رہینہ، اس کو گروی، اس کی جان کو گروی رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے جو بھی وہ کرے گا اس کے عوض وہ اپنی جان کو آزاد کرا سکتا ہے. تو لہذا آمنوا وعملوا الصالحات کر لو، تمہاری مرضی ہے. ٹھیک ہے، گروی ہم کیسے کرتے ہیں؟ گروی کہتے ہیں اس چیز کو جب ہم کسی کے پاس بھی کوئی چیز رکھ دیں اور ان سے کہیں کہ اتنے عرصے کے لیے آپ رکھ لیں، پھر ہم آپ کو یہ اماؤنٹ دیں گے، پھر ہم آپ کو یہ چیز دیں گے، آپ یہ رہن رکھی ہوئی چیز پھر آپ اس کو آزاد کر دیجیے گا. تو اس آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہر جان گروی ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اس کو وہ آزاد کرا سکتا ہے نیک اعمال کے بدلے. لہذا ہم اپنی ہڈیاں، ہم اپنا گوشت پوست، اپنا جسم اللہ رب العزت سے ہم تب آزاد کروا سکتے ہیں جب ہم آمنوا وعملوا الصالحات کریں گے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تبھی وہ اپنی جان کو آزاد کرا سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے ہاں ہر جان گروی ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، کیونکہ دائیں ہاتھ والے تو قیمت دنیا میں ادا کریں گے، وہ تو اللہ کی فرما برداری کریں گے، وہ تو صبر کریں گے، وہ تو شکر کریں گے، وہ تو فرما برداری کریں گے، وہ تو تقوی اختیار کریں گے. وہ منمانی زندگی نہیں گزاریں گے. جیسے سب کر رہے ہیں ویسے ہم کر لیں، وہ ایسی زندگی نہیں گزاریں گے. وہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتے کہ جو جی میں آئے وہی کر لو، جو اچھا لگے وہی کر لو. نہیں، اچھا اللہ رب العزت کو اور اس کے رسول کو جو لگے وہ ہم نے کرنا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے رسول کی پیروی کرو، اللہ رب العزت تم سے خود بخود محبت کرنے لگیں گے. یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العزت بدلے میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ واللہ غفور الرحیم، بخشنے والے اور رحم کرنے والے. تو لہذا جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ تو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا حق ادا کر آئے ہیں. وہ دائیں ہاتھ والے اپنی جان کی گروی کے بدلے نیک اعمال کر آئے ہیں. لہذا فی جنات یتساءلون، وہ تو باغات میں جائیں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے عن المجرمین، گناہگاروں کے بارے میں.
کیونکہ جنت میں جانے کے بعد جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی بھی جنتیوں کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کو چہروں سے پہچان لیں گے کہ اچھا یہ میرے فلاں رشتہ دار ہے، یہ میری فلاں ہمسائی، یہ میری فلاں فرینڈ، یہ میرے وہ قریبی رشتہ دار، یہ میرے وہ لوگ. تو اللہ رب العزت دکھائیں گے بھی، ایک دوسرے کے چہروں کو پہچان بھی لیں گے اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی. تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جانے کے بعد مجرموں کو، گناہگاروں کو دیکھیں گے اور پھر دیکھنے کے بعد سورۃ اعراف میں ہم نے مکالمہ پڑھا تھا کہ آپس میں مکالمہ بھی ہوگا جنتیوں کا اور جہنمیوں کا. بلکہ اللہ رب العزت جنتیوں سے کہیں گے تم دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کو، وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت جنتی کو دکھائیں گے کہ دیکھو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں. تو یہاں پر جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ہوا کیا تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ یہی ہم نے سورۃ ملک میں پڑھا نا کہ وہ جب داروغہ دیکھے گا کتنی جہنمی آ رہے ہیں، ہے نا، وہ کہے گا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها لم یأتکم نذیر. جہنم کا داروغہ کہے گا تمہیں کسی نے یہ جہنم کا تعارف نہیں کروایا تھا؟ تمہیں کسی نے کوئی اچھائی یا برائی کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. وہ کہے گا اتنا خطرناک انجام جو تم آ رہے ہو یہاں پر، اتنے زیادہ تعداد میں لوگ، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ برے اعمال کرنے کے انجام تمہارا یہ ہوگا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، کیوں نہیں آئے تھے پیغمبر، ہم نے قرآن کو پڑھا تھا. بلا قد جاءنا نذیر، ہمیں جنت کے بارے میں، ہمیں جہنم کے بارے میں ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا. فکذبنا، وہ کہیں گے ہم نے تو پھر جھٹلا دیا، ہم نے عمل ہی نہیں کیا، ہم نے سنجیدگی سے اس کو لیا ہی نہیں، ہم ٹالتے رہے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہم بہت بڑے دھوکے میں پڑ گئے. ہم نے سوچا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں جیسے عیش ملے ہوئے ہیں مرنے کے بعد بھی ایسے ہی عیش ملیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ابھی یہ ٹائم گزر جائے، ابھی انجوائے کر لیں، پھر جب بوڑھے ہوں گے ہم نے یہ سوچا تھا ہم تب نیکیاں کر لیں گے، لیکن پھر ہمیں نیکیوں کا موقع نہیں ملا. کہیں گے کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جنتی کہیں گے جہنمیوں سے تمہیں ہوا کیا، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم تو اتنے سمجھدار تھے، تم تو اتنے پڑھے لکھے تھے، تمہارے پاس تو ہر سہولت تھی، تم تو جنت میں جا سکتے تھے، تم تو اتنی اچھی باتیں کرتے تھے، اب کیا ہوا تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ خود ہی جہنمی اقرار کہیں گے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. وہ اپنی سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کریں گے، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نے نماز کو ہلکا جانا، ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم غریبوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، ہم بہت سوشل کام کرتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، تو بس اب ہماری بخشش ہو جائے گی. تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. نماز پڑھنا تو آپ کو پتہ ہے ایک مومن کی خوبی ہے. الا المصلین، اللہ رب العزت نے 29ویں پارے میں یہ کہا کہ مگر نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کی تیاری میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کام نپٹا لیں اس کے بعد اگلے اور کام کرنے ہیں. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت ہم کیسے کرتے ہیں؟ کوئی کسی چیز کو خراب نہ کرے، کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی ٹچ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھی اہم قیمتی چیز کو ایسے رکھ نہیں دیتے، بے پرواہ نہیں ہوتے ہم. تو اللہ رب العزت کہنے کہ نمازی جو لوگ ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں پر ہمیشہ اختیار کرتے ہیں. تھکے ہوئے ہیں، سب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو فکر سے اٹھ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوتے تھے، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے، دل لگی والی باتیں کر رہے ہوتے تھے، بہت محبت کی باتیں کر رہے ہوتے. جیسے ہی حضرت بلال اذان کی آواز دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے جیسے مجھے پہچانتے ہی نہ ہو. نماز کا ٹائم، اہم کام آ گیا، اب اہم کام اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہے. اب ہر اس اہم کام کے مقابلے میں ہر کام کو غیر اہم سمجھنا ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان
فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نماز انسان کو بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو لہذا یہ جو بات ہے نا کہ وہ جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. ویسے بڑے سمجھدار ہیں، اونچ نیچ کا کوئی کمی بیشی نہ ہو، بہت ہی حساب کتاب رکھتے ہیں، اتنا سا بھی ہمارا نقصان نہ ہو، لیکن نماز کے معاملے میں سست ہوتے ہیں. کہیں نہ کہ آپ نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کا کام ہے آپ پڑھیں، ہم پڑھ لیں گے. یا پھر وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھ لی بڑی نمازیں، ایسے تنزیہ سے کہتے ہیں ہے نا، ہم نے پڑھی ہوئی بڑی نمازیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف نمازیں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا نہیں بناتے. ان کو ان نمازوں سے کیا مل رہا ہے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں. آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، 20 منٹ لگا دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مزے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے انجوائمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے ہیں، نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسے بے وقوف لوگ ہیں یہ. تو لہذا بڑا دل دکھتا ہے. تو فکر کرنی ہے جو نماز نہیں پڑھتے. سب سے پہلے مرنے کے بعد جب اللہ رب العزت اٹھائیں گے تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ کو سب سے زیادہ فکر الصلاۃ، اپنی امت کی نماز کی فکر تھی. اور آپ حجرے میں تھے اور صحابیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور جماعت کروائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ آپ اٹھ کے نماز کے لیے آئیں. تو لہٰذا آپ تھوڑے دیر بعد پردہ اٹھاتے اور دیکھتے تھے کیا نماز ہو گئی، کیا ابو بکر نے جماعت سے نماز پڑھا دی. اور جب آپ دیکھتے تھے کہ امت نماز پڑھنے میں لگ گئی، صحابہ کرام نماز پڑھنے میں لگ گئے، تو آپ پردہ نیچے ڈال دیتے تھے، آپ مطمئن ہو جاتے. اور پھر کبھی کبھی تو آپ آہستہ آہستہ گھسٹ کے بھی آتے. اور ایک دفعہ آپ آئے تھے، ابو بکر صدیق نے، ان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ نہیں تم جماعت کرواؤ. تو آپ کو آخری وقت تک نماز کی فکر تھی. آج کیا ہماری یہ فکریں ہیں کہ نماز، ہماری اولادیں بہترین نماز پڑھیں، ہم نماز بہترین پڑھیں، ہمارے بہن بھائی بہترین نماز پڑھیں. ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے اپنی بہن بھائیوں سے. اللہ نے ڈالی ہے نا محبت. میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے. اگر محبت ہے تو محبت کا حق یہ ادا کریں کہ ان سے کہیں کہ نماز ضرور پڑھیں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب ان سے کہا جائے گا کہ تم آئے یہاں پر کیسے، تم تو بڑے سمجھدار تھے، تم تو بڑے باتیں چیتے کرتے تھے، تم تو بڑے دوسروں کو اچھے مشورے دیتے تھے. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک تو وہ اس غلطی کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی. دوسری غلطی کا وہ اعتراف یہ کریں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے. اور آپ فرمائیں گے قیامت والے دن میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے جسم پر لباس نہیں تھا، تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا، مجھے ضرورت تھی تمہاری اور تم نے میری ضرورت نہیں کی پوری. تو وہ انسان کہیں گے کہ اللہ آپ کو کیسے لباس پہناتے، آپ کو ہم کیسے کھانا کھلاتے، آپ کی ہم کیسے مدد کرتے. تو اللہ رب العزت کہیں گے میرا فلاں بندہ، اس کے جسم پر لباس نہیں تھا، اس کو ضرورت تھی، وہ بھوکا تھا، تم نے اس کی مدد نہیں کی. تو بہت بڑی ہم پر ذمہ داری ہے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا، بھوکوں کو کھانا، ضرورت مندوں کو کھانا. جہنمی اعتراف کریں گے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور سلطنت میں وہ کہتے تھے کہ اگر دجلہ سمندر کے پاس اگر کتا بھی مر گیا تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا، تجھ سے سوال ہوگا. تو وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے اسی فکر کے مارے کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ رہے، کسی کی ضرورت ہو اور اس کی ضرورت نہ پوری ہو، عمر سے پوچھا جائے گا. تو ایک دفعہ انہیں کسی گھر سے رونے کی آواز آئی تو انہوں نے نوک کر کے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، بچے کی کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی عمر نے کہا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد دودھ چھڑوائیں گی ان کا وظیفہ شروع کر دیا جائے گا، تو میں نے اپنے بچے کا پہلے دودھ چھڑوا دیا، یہ اس لیے رو رہا ہے.
حضرت عمر اتنا روئے اور صبح اٹھتے یہ حکم جاری کر دیا جب بچہ پیدا ہوگا تب سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا. یہ تھا پیٹ بھر کے سلانا, یہ تھی فکر کہ ہم خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی پیاسا نہ رہے, کسی کی ضرورت ایسی نہ ہو کہ ہم پوری کر سکتے اور ہم نہ پوری کریں. یہ تھا تقوی, یہ تھی فکر کہ اللہ کو حساب دیں. اور ایک اور واقعہ حضرت عمر کا, جب گشت کر رہے تھے ایک گھر سے پھر آواز آئی بچے کے رونے کی. پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے بچوں کے لیے کھانا ہی نہیں ہے, بچوں کو کھانا ہی نہیں کھلایا. اور پھر وہ کہنے لگی تباہ ہو جو امیر ہے, عمر کے بارے میں کہا. تو حضرت عمر کے دل کو بات لگی. حضرت عمر کہنے لگی عمر یعنی امیر المومنین کو کیسے پتا؟ تو وہ آگے کہنے لگی اس کا تو کام ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی رعیت میں کون بھوکا ہے, کس کو ضرورت ہے. تو حضرت عمر روتے ہوئے گئے اور فوراً کندھے کے اوپر آٹے کی بوری لائے اور ملازم نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں. حضرت عمر کہنے لگے نہیں, یہ میرے کندھوں کی ذمہ داری ہے, یہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے, تم تو میری جگہ جواب نہیں دو گے. تو لہذا بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معاشرے میں دیکھیں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی فالتو چیز دیں, وہ بھی دے دیں, لیکن اگر ہم محسوس کریں کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے, اس شخص کو اس چیز کی ضرورت ہے, ان کی ضرورتوں کے حساب سے ان کو وہ چیز ہم گفٹ کے طور پر دے دیں, ویسے دے دیں یا آسانی کے طور پر دے دیں, چلو کوئی بات نہیں تم تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دینا. لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں, اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی سہولت پیدا کرے گا. سخت دل نہیں بنتے, مومن کبھی بھی سخت دل نہیں ہوتا, مومن کبھی بھی تنگ دل نہیں ہوتا, وہ بڑا نرم دل ہوتا ہے. اس کو دوسروں کی کمزوریاں, دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کر اس کا دل پسیج جاتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں, کیونکہ اس پر گزری ہوئی ہوتی کہ جسم میرا بھی ہے, فیلنگز میری بھی ہیں, ضروریات میری بھی ہیں, خواہشات میری بھی ہیں, یہ بھی تو انسان ہے. تو لہذا جہنمی کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. فریج بھرے ہوئے ہیں, ایکسٹرا راشن آیا ہوا رکھا ہے, گروسری کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن دل ہی نہیں چاہتا دینے کو. ہم کہتے ہیں لو یہ اڑا دیتے ہیں, یہ ایسے پھینک دیتے ہیں. مفت کو تھوڑی آتی ہر چیز کہ پھینک دیتے ہیں. پھینک دیں, اڑا دیں, لیکن آپ پر پھر فرض بنتا ہے, اگر کوئی بھوکا ہے, اگر کوئی پیاسا ہے, اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں پڑ رہی, پھر آپ پر فرض ہے, پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا, آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, آپ ان کا احساس کریں, چاہے رشتہ دار ہیں, چاہے ویسے ہمسائے ہیں, چاہے غیر لوگ ہیں, انجان ہیں. ہماری پھر ذمہ داری ہوتی ہے. جہنمی کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. سورۃ الماعون میں بھی تو آتا ہے نا, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے, لیکن کھلائیں ایسوں کو جو بھوکے ہوں. پیٹ بھرے ہوں کو بھی کھلائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوتا ہے, انسان اتنا کوئی مصروف ہوتا ہے یا ایسا مصروفیات میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ انسان پکا نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, لیکن ویسی طبیعت نڈھال ہو رہی ہوتی ہے, کمزوری ہو رہی ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, اور انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کوئی بنا کے دے دے تو ہم کھا لیں. بیماری ہوتی ہے, کوئی مصروفیت ہوتی ہے, کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جہنمی پھر کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ بات نہیں کہ ہم کہیں یا ہم مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا ہم نماز پڑھیں گے. ہمارے معاشرے میں نا افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ, یا بہت نمازی ہیں, محراب بن گیا, تہجد گزار, ہر نوافل پڑھنے والے, لیکن سخت دل ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نرم رویہ نہیں رکھتے, لوگوں کے لیے بڑے سخت زبان سے بھی سخت, رویوں سے بھی سخت, بہت سخت اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ اصول بنائیں, لیکن اپنے لیے, اور اگر دوسرے آپ کو ڈسٹرب کرنے لگیں پھر ان کو پیار محبت سے سمجھائیں. دیکھیں آپ کی اس بات سے ہمیں تنگی ہوتی ہے. تو لہذا دونوں کام اہم ہیں, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, نوافل بھی پڑھنی اگر آپ کی مرضی ہے, لیکن اس کے ساتھ مخلوق کا بھی خیال رکھنا, اللہ کے کنبوں کا بھی خیال رکھنا, ان کا بھی احساس کرنا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور پھر وہ کہیں گے, نخوض کہتے ہیں ایسا حوض کہ جس میں کوئی گھس جائے اور اس میں بہت زیادہ وقت لگا دے. نخوض ایسے حوض کو کہتے ہیں.
وہ خود ہی جہنمی اعتراف کریں گے کہ ہم لگے رہے، ہم بحث کرنے میں لگے رہے، ہم کٹ حجتیوں میں لگے رہے، ہم مخالفتوں میں لگے رہے مخالفت کرنے والوں کے ساتھ، ہم بحثیں کرتے رہے بحثیں کرنے والوں کے ساتھ۔ حق کے خلاف، دین کے خلاف جنہوں نے بحث کرنی ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ان کی دوستیاں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ کوئی نماز فرض نہیں ہے، اللہ بڑا غفور ہو ہے نا، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے، ہم بڑا صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، ہم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی، ہم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی، اب ایسا کام بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی لازمی ہو اور یہ بھی ہم کریں، بس کوئی بات نہیں۔ تو لہذا جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بحثوں میں نہیں پڑتے، وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو جو نیکی کا موقع ملے وہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صبح کی نماز کے بعد آج کس نے تہجد کی نماز پڑھی؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں نے۔ ابھی صبح کی نماز کا وقت ہے۔ پھر پوچھا آپ نے کہ کس نے کسی کی خدمت کی؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں نے۔ کس نے کسی کی تیمارداری کی ہے؟ کہا میں نے۔ کس نے کسی کے لیے دعائیں کی ہیں؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں نے۔ جتنے بھی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے ابوبکر صدیق کہنے لگے میں نے یہ کام کی۔ تو تبھی تو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں پر میں ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ شوق، ہر نیکی کرنے کا شوق، میں کر لوں، اس انتظار میں نہیں رہتے تھے دوسرا تب کرے گا تو پھر کنکنے سے دیکھتے رہنا، میں کیوں نمایاں ہوں، سب میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے، سب پھر مجھے پکاریں گے، سب میرا نام لیں گے، سب کے ذہن میں آؤں گی اور میں سب کی خدمت کرنے میں لگ جاؤں گی۔ سوچیں اس بات کو، اگر اللہ آپ کو کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کا موقع دے دیں، توفیق دے دیں اور آپ کر لیں، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کر بھی لیں۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم بڑے اچھے ارادے کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، اور اینڈ ٹائم پر ہمارے ذہن سے وہ بات ہی نکل جاتی ہے، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی، ہاں دوسرے کو وہ موقع مل جاتا ہے۔ زیادہ کسی بھی نیکی کے موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ بحثیں کرنے میں لگے رہتے تھے، وہ دنیا جہان کی باتیں، وہ سیاستوں کی باتیں، وہ ہر باتیں کرتے تھے، وہ حق کے خلاف بحثیں کرتے تھے لیکن حق پر جمتے نہیں تھے۔ وہ اس بات پر بحث نہیں کرتے تھے کہ دیکھیں آپ مجھے مشورہ دیں، آپ نے یہ کام نیکی کا کیسے کرنا شروع کیا ہے نا، آپ نے کیا پلاننگ کی، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کس طرح سارا دن کا شیڈیول بناتی ہیں، آپ یہ کام بھی کیسے کر لیتی ہیں، یہ اتنا سبق بھی کیسے یاد کر لیتی ہیں، دنیاوی کام بھی کیسے کر لیتی ہیں، گھر کو بھی سمیٹ لیتی ہیں اور باہر کو بھی سمیٹ کیسے آپ کر لیتی ہیں۔ پازیٹیو باتوں میں وہ لگے رہتے ہیں، اچھی باتیں وہ سوچتے ہیں، فضول باتیں نہیں، بحثوں میں نہیں لگے رہے۔ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اس کو دیکھو وہ جوانی میں دین میں نیکی میں لگ گیا، بھئی ابھی کوئی عمر ہے سر پر دوپٹے لینے کی، ابھی کوئی عمر ہے پردے کرنے کی، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ تو لہذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جہنمی کہیں گے ہم فضول بحثوں میں لگے رہتے تھے، فضول۔ اب رمضان آتا ہے، رمضان میں بتائیں اسی بحث میں لگے رہتے ہیں، چاند کب نکلا، روزہ پہلا کب ہے، اور چاند کب نکلے گا اگلے مہینے کا، عید کب ہے، اس میں ہی وہ برکت والا ٹائم، وہ فضیلت والا ٹائم، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نیکیاں نہیں سمیٹتے تھے، ہم دوسروں پر بیٹھ کے کمنٹس پاس کرتے رہتے تھے، ہم بحث میں لگے رہتے تھے، ہم دین کی ہر بات پر بحث کرتے تھے اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیتے تھے، کہتے تھے اتنا بھی لازمی نہیں ہے، اتنی بھی سختی نہیں ہے، اور پھر ہم اسی پر بحث کرتے رہتے تھے، اتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں، اچھا اس کو چھوڑ دیں گے بعد میں دیکھی جائے گی بات۔ ہم بحث میں لگے رہے، ہم فضول کاموں میں لگے رہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم قیامت کے دن کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے، ہم سنجیدہ لیتے ہی نہیں تھے۔ اچھا ویسے تو ہر انسان کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان لائیں، لیکن جب اس کی تیاری نہ کریں، جب اس کی فکر نہ کریں، ہے نا، دیکھیں کوئی بھی ہمارے خاندان میں فنکشن ہو، کوئی بھی عید کا موقع آ جائے، کتنے مہینے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں، اب سیزن چینج ہو رہے ہیں، ہمیں کتنی فکر ہے، سیزن کے کپڑے بن جائیں، آرام دہ ہمارے لیے ماحول بن جائے، ٹھیک ہے، سب کام وہ کام کر کے پہلے رکھتے ہیں کہ ہمیں گرمی میں باہر نہ نکلنے پڑے۔ ہم تیاری کچھ کرتے ہیں نا، کچھ محنت کرتے ہیں، کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کچھ نظر آ رہی ہوتی کوئی ایکٹیویٹی۔ یہ کیسا ایمان ہے قیامت کے دن پر کہ تیاری ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اچھا جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، اتنی بھی سختی نہیں ہوگی،
اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، ہم امتی ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے سیریس لیا ہی نہیں تھا، ہم ہمیشہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لہذا حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا۔ یہ موت کا وقت اللہ رب العزت نے اپنے پاس ایسا علم الغیب رکھا ہوا ہے، اپنے پاس ایسا رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میرے ساس سسر ہیں، دونوں بزرگ ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی موت کا وقت قریب ہے، اور یہ ذہن میں نہیں آتا کہ ہماری بھی تو موت کا وقت قریب ہی ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے پاس بلاتے ہیں، کوئی ترتیب نہیں دیکھتے کہ اب یہ بوڑھا ہے، اب یہ بیمار ہے۔ یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے، میں تو بڑی صحت مند ہوں، میری تو ابھی کم عمری ہے، ابھی تو میں بڑی جوان ہوں، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے۔ اللہ رب العزت جب بلاتے ہیں، حتیٰ اتانا الیقین، کوئی بہت مضبوط پہلوان بھی کیوں نہیں ہے، کوئی بہت مضبوط کھلاڑی ہی کیوں نہیں ہے، سیکنڈ میں موت آتی ہے، اور دیکھتے کہ دیکھتے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ باتیں کھڑے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایک وقت میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، اسی وقت انسان لمبا لمبا لیٹ جاتا ہے زمین پر۔ حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ موت کا وقت اچانک آ گیا۔ یہ جہنمی کہہ رہے ہیں ہر دن کو ایسا گزارنا ہے جیسے آج آخری دن ہو، ہر نماز کو ایسا پڑھنا ہے جیسے یہ آخری نماز ہو، ہر دعا کو ایسی تڑپ سے مانگے کہ پتہ نہیں اگلی دعا نصیب ہو کہ نہ ہو، ہر دفعہ قرآن مجید کھولیں تو ایسے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں کہ پتہ نہیں دوبارہ کرنا نصیب ہو کہ نہ ہو، پڑھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، ہر وقت موت کی تیاری، ہر وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، لیکن ہمیں موت کا یاد کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم کہتے کیا منحوس بات آج آپ نے صبح صبح کر دی، موت کا تذکرہ کر دیا، ایسی بری باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو روزانہ یاد کیا کرو، اور قبر یہ زمین آپ کو روزانہ یاد دلاتی ہے، اے انسان اکڑ کے نہ چل، اے انسان تکبر سے نہ چل، اے انسان اس زمین پر کیسے تو دندنا رہا ہے، کیوں سرکشی کر نافرمانی کے کام کر رہا ہے، تو انہیں میرے اندر ہی تو آنا ہے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت کا وقت اچانک آ گیا۔ میرا اور آپ کا ہر ایک کا ایک موت کا وقت مقرر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اس بات کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے کہ بھئی ہم بیمار ہوں گے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوگا، یا ہم بوڑھے ہوں گے تب موت کا وقت آئے گا، نہیں، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ کوئی بھی اللہ بہانہ بنا دیں گے، بہانہ نہیں بھی بنائیں گے کہ ہمیں خود کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اچھا موت کے قریب ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا۔ تو یہ 3-4 باتیں جو ہیں جہنمی اعتراف کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں سے بچنے والا بنا ہے۔ جہنمی خود اعتراف کریں گے، اور یہ کمیاں ہمارے اندر ہیں یہ ہمارے اندر کمیاں، ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے، ہمیں اپنی زندگی سے بڑا پیار ہوتا ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ بہت لمبی عمر میرے، ہم بچوں کی خوشیاں، بچوں کی خوشیاں بھی دیکھیں، یہ ہماری خواہشیں ہیں، ہم جانا نہیں چاہتے اس دنیا سے، ہم اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں سے چھوڑنے کی تیاری کرو۔ حتیٰ اتانا الیقین، کسی بھی وقت موت کا وقت آ جائے تو پھر وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اب یہ وہ وقت ہوگا ان کو کسی کی بھی سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو نفع نہیں دے گی۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے کہا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کو اس دن کھولتا ہوا پانی ملے گا اور کسی کی بھی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ہمیں شیطان دھوکے میں رکھتا ہے اپنی نسلوں کو حافظ قرآن بنا دو، یعنی بڑی ہماری کوشش ہوتی ہے، یہ اچھی بات ہے اپنے بیٹوں کو حافظ بنا دیں، بس ہم اتنے ہی رہتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہیں حفظ کر لیں گے، تو پھر پتہ نہیں ہمیں کس نے یہ بات بتا دی کہ یہ بچے جو حفظ کیے ہوں گے یہ قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ جس نے بھی قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس کو بھی کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے چلے جاؤ، جہاں پر تم سورۃ ناس ختم کرو گے وہ تمہارا بلند مقام ہوگا۔ ہم تو ناظرہ پڑھ کے بس ختم کر دیتے ہیں،
لہذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں. اچھا سورۃ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے پاس اپنے اس کے بندوں کی سفارش کرے گا مگر الا باذنہ, اللہ رب العزت کے حکم سے. ایسی نہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں ہم تو امت محمدی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے, 7 حافظ قرآن 7 پشتوں کو بخشوا دیں گے. اس میں حقیقت ہے کچھ بھی نہیں ہے, یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو. اس کو اللہ رب العزت, جیسے کہ ہم کوئی بھی ریزلٹ کا دن ہو, بچوں کی پوزیشنیں اپنی جگہ ہوتی ہیں. ہم کسی کو بھی بلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آئیں آپ ان کو انعام دے دیں, بس یہ سفارش کرنے کا معاملہ ایسا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے جو پہلے سے پاس ہوئے ہوں گے, جو فرما بردار ہوں گے, جو نیک لوگ ہوں گے, جو تقوی والے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے. آپ کبھی نافرمان لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آئے گی. فما لہم عن التذکرۃ معرضین. اللہ رب العزت پھر آگے سوال کر رہے ہیں آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ اس نصیحت سے کیوں بے رخی اختیار کر رہے ہیں؟ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے, یہ اس یاد دہانی اس قرآن سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ عن التذکرۃ معرضین, اس قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے, اس کو پڑھتے کیوں نہیں, اس کو سمجھتے کیوں نہیں, اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان کو کیا ہو گیا؟ اس میں پوری تو باتیں نجات کی ان کو بتا دی گئی ہیں. لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں لیکن دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں کہ بھئی اگر ان سے آپ کہیں نا کہ آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئیں, وہ کہتے ہیں ہم آن لائن کلاس لے لیتے ہیں, اور جہاں پر وہ ہوتے ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. بس وہ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم آن لائن کلاس لیتے ہیں. اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں, وہ کہتے ہیں لو, دل میں سوچتے ہیں بچیوں کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بچیوں کو خراب کر دیں, یا اپنے جیسے ہی بنا دیں گے منہ لپیٹنے والی. بچیاں تو ہماری پھر گئی ہاتھ سے. آج ہم دیکھیں کہ ہماری بچیاں کتنی یونیورسٹی کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے جاتی ہیں. ماں باپ فخر سے بتاتے ہیں, باہر بھی جانا چاہیں باہر بھی بھیج دیتے ہیں, باہر کی ڈگری بھی ہماری بچیاں لے لیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ فما لہم عن التذکرۃ معرضین. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اس قرآن کے مقابلے میں اتنے مصروف کن چیزوں میں ہو گئے ہو؟ تم کیوں بہانے بناتے ہو اپنی بیماری کا, اپنی مصروفیت کا, اپنی بے رخی پنے کا؟ یہ تم کیوں بہانے بناتے ہو اس یاد دہانی کرانے والی قرآن میسج سے بھاگنے کے لیے؟ تمہارا تو یہ حال ہے کأنہم حمر مستنفرہ, گویا کہ جیسا کہ تم جنگلی گدھے ہو, مستنفرہ بدکے ہوئے, فرت من قسورہ, فرت جو بھاگ پڑتے ہیں, من قسورہ شیر کے ڈر سے. یہاں اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے, ایک مثال ایسے کہ جیسے ایک گدھا وہ اگر شیر کو دیکھے یا کوئی بھی اس کی شکل تصویر کچھ بھی دیکھے, وہ سوچے سمجھے بغیر بھاگے گا, بدکے گا, وہ چھپ جائے گا, وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں, جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں, وہ تو ہیں شیر کی طرح بہادر, بلند, اعلیٰ کام کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس طرف نہیں آتے, قرآن کو سننا نہیں چاہتے, دین کی تبلیغ کو سننا نہیں چاہتے, قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے, دین اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتے, ہمیں سب پتہ ہے, ہم نے سب پڑھ لیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں میں کہتی ہوں پی ایچ ڈی کے بعد اب کون سی ڈگری رہ گئی؟ ابھی بھی پڑھنا ہے. بھائی کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, نہیں ابھی بھی پڑھنا ہے. بہت میرے بچوں کو پڑھنے کا شوق ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یقین مانے میرے میاں بتاتے تھے ان کی پولیس جاب کر رہی ہیں, ایف سی پی ایس کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا, بچے ہیں, ابھی بھی پڑھ رہی ہیں. میں حیران ہوتی تھی, میں کہتی تھی کیوں اتنا ان کو پڑھنی دنیاوی تعلیم ہے. اتنا شیطان نے کھپا دیا, اتنے شیطان نے اس میں اتنا خوبصورت دکھایا کہ اس کا انجام دیکھو کتنا اچھا ہے. اور یہ قرآن کو پڑھنا یہ تو مولویوں کا کام ہے, یہ تو دیندار لوگوں کا کام ہے, یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے دنیا سے کٹنا. اس کے پڑھنے سے, اس کو تعلیم حاصل کرنے سے ایوارڈ کیا؟ کہیں جاب لگ جائے گی؟ کہیں جاب نہیں لگے گی. فیوچر کیا ہے؟ کوئی بھی کیریئر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تعلیم کیوں حاصل کریں؟ ایف سی پی ایس کر لیا, پی ایچ ڈی کر لی, بچے بڑے ہو گئے, ابھی بھی سوچ رہی ہیں باہر جائیں وہ ڈگری لیں.
اور جب باہر جاتی ہیں تو ان ڈگریوں کی کوئی ویلیو نہیں، وہاں جا کر پریشان ہوتی ہیں، لاکھوں روپے دے کر فیس دینی ہے اور پھر ان کی تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر ان کی ڈگریاں لینی ہیں، پھر کوئی وہ حیثیت مانیں گے، ہے نا؟ تو یہاں پر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے دنیاوی ڈگری بھی لیں، ایک مسلمان دین کی بھی تعلیم حاصل کرے، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے، مسلمان ہر چیز میں آگے ہوتا ہے، ہر چیز میں، دین کی بھی تعلیم، دنیا کی بھی تعلیم، لیکن دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کو اگنور نہیں کرنا، یہ تو ہماری دنیا بھی بناتی ہے اور ہماری آخرت بھی بناتی ہے۔ یقین مانے والدین کی خدمت کرنا وہی کر سکتا ہے جس کو دین کا شعور ہے، کر ہی نہیں سکتا، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جس کو دنیا کی تعلیم کا پتہ ہے چاہے جتنی مرضی ڈگری لے لے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھانس رہا ہے، میں اس کی خدمت کروں، میں اس کو نہلا دوں، میں اس کے کام والی ہیلپر رکھو، اس کے جذبات، وہ فیلنگ ہی نہیں آتی اس کے اندر۔ ہاں اس کے اندر فیلنگ آئیں گی جس کو دین کی تعلیم ہوگی، اس کو پتہ ہے اس کو تو مسکرا کے بھی دیکھنا، اس کا ہاتھ بھی پکڑنا، اس پر میرا اجر ہے۔ اب دنیاوی تعلیم والے کو کیا پتا، وہ تو پلس مائنس کرتا رہتا ہے، 1 گھنٹہ میں نے جاب کی، میری اتنی سیلری بننی چاہیے، اتنی دیر میں لیٹ ہو گئی، اتنی دیر میری سیلری کم ہو جائے گی، وہ تو پلس مائنس میں لگا ہوا ہے، کتنا کیش بن رہا ہے، کتنا کیش نہیں بن رہا۔ تو لہذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جو دین کی طرف نہیں آتے، جو دین کو نہیں سمجھتے، جنگلی گدھوں کی طرح، جیسے جنگلی گدھے نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کام کو توجہ میں لاتے ہیں، بس ان کا کام بھاگنا، بدکنا، کود جانا۔ تو یہ جب بھی کوئی دین کی بات کرے ان کا منہ بند کرا دیتے ہیں، ہمیں بہت پتہ ہے۔ اچھا پہلے آپ خود تو عمل کریں، 100 نقص آپ کے بتا دیں گے، آپ کا منہ بند کرا دیں گے، آپ پھر کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ جنگلی گدھوں کی طرح نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ ان محفلوں سے بھی بدکتے ہیں۔ اب آ رہے ہیں پھر یہی بات کریں گے کہ آپ آئیں کلاس میں، اب آ رہے ہیں پھر کہیں گے کوئی دین کی بات بتائیں گے، لہذا یہ تو محفل کو آ کے بور ہی کر دیں گے، اٹھ ہی جائیں۔ ایسے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ایسے الرٹ ہو جاتے ہیں، چلو بھائی اٹھو اٹھو اٹھو، کوئی بات ہی نہ ہو، کوئی ایسا ماحول ہی نہ بنے۔ اللہ رب العزت نے کہا جنگلی گدھوں کی طرح یہ بدک جاتے ہیں، جیسے وہ شیر کو دیکھ کر بدکتے ہیں۔ یہ کہیں دین کی بات ہو، کہیں کوئی میسیج ہو دین کا، کہیں آنا پڑے، ان کو بڑا مشکل لگتا ہے، یہ بھاگتے ہیں، یہ فرار ہونا چاہتے ہیں، 100 عذر بہانے بنائیں گے، 100 بیماریاں، 100 مصروفیات، مشغولیات، اور اگر کوئی دنیاوی کوئی کام ہو تو بس ایکٹیو ہو جائیں گے۔ فائدہ نظر آتا ہے نا دنیا کا، آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم ایک لحظہ بھی نیکی کا کام کے لیے بیٹھیں، توجہ دیں، سنیں، سمجھیں، اللہ رب العزت ہماری ان نیکیوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، جمع ہو جاتی ہیں وہ نیکیاں۔ ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، بتائیں گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا نفع مند کام ہے یا نہیں ہے؟ کتنے آپ کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویسے کوئی ہمیں کہے نا کہ آپ 2 گھنٹے بیٹھیں آپ کو 1 لاکھ دیا جائے گا، ہم کہیں گے 2 کیا، ہم 10 گھنٹے بیٹھیں گے، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ آپ 1 لاکھ نہ دیں، مجھے 50 کی ضرورت ہے، آپ مجھے 50,000 دے دیں، میں بیٹھنے کو تیار ہوں، میں سوؤں گی نہیں، میں کھاؤں گی نہیں، میں گرمی بھوک پیاس کسی چیز کی، میں بلکہ چھپ کے بھی جاؤں گی، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی میری جگہ نہ آ جائے۔ ہمیں نظر آتا ہے یہ فائدہ، ہمیں آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اینڈ میں اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو لہذا یہ لوگ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسے ہیں جیسے جنگلی گدھا بدکتا ہے نا، دین کی بات، دین کی دعوت اور تبلیغ سے پیچھے ہٹتے ہیں اور بڑے سمجھدار بن رہے ہوتے ہیں، اصل میں سمجھدار نہیں ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا، ایک آیت چھوڑ گئی ہوں، فرت من قسورہ، ہاں وہ بھاگتے ہیں شیر کے ڈر سے، جیسے یعنی وہ جنگلی گدھا جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ،
اصل بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ ہے کہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک آدمی کہ اسے دیا جائے صحیفے کھلے منشرہ پھیلے ہوئے. ہر ایک اپنی اہمیت سمجھتا ہے, ہر ایک سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے الگ سے بات کوئی کی جائے, میرے لیے الگ سے پیغام آئے, مجھے ویلیو دی جائے, مجھے اہمیت دی جائے. اور اگر اہمیت نہیں دی جائے گی تو ہم بھی نہیں مانتے. ایسے ہی ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ. اے نبی آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ کتاب اور صحیفے اتریں, ہم اس کو خود پڑھیں, پھر ہم ایمان لائیں گے. ہاں, ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں صحیفے اتار دیں, ہر ایک کو مل جائے تو یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. ہر کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا, ہر ایک پر کتاب نہیں اتر سکتی. پیغمبر ایک ہی ہوگا, کتاب ایک ہی اترے گی, سب نے اس پر ایمان لانا ہوگا, بن دیکھے ایمان لانا ہوگا. یہ بن دیکھے کا سودا ہے, یہ ایمان بغیر دیکھے, اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اگر صحیفے اتر بھی جائے نا, اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لیں گے نا اس کو, پھر بھی کہیں گے لگتا ہے یہ جادو ہے, کوئی چکر ہے, پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ہمیں حیرت لگتی ہے ایسی باتوں پر, جبکہ یہ ایک حقیقت ہے نا. کتنا اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی فضیلت, تہجد کی فضیلت, سچ بولنے کی فضیلت, صبر کرنے کی فضیلت بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے. لیکن یہ مشکل کام ہے, ہم یہ چانس مس کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے بچے کی شادی ہے, ہم کہتے ہیں آخری بچے کی شادی ہے, اب ہم یوں خوشیاں کریں, اب ہم یوں خوشیاں منائیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ان خوشیوں میں اللہ رب العزت کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں حیرت ہو رہی ہے نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو کر ایمان نہیں لائیں گے, عمل نہیں کریں گے. ہم بھی بھول جاتے ہیں, جب عمل کا وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا چلیں دیکھ لیں گے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہاں, جو سنجیدہ ہوں گے وہ ہر صورت میں اس کتاب پر, قرآن مجید پر ایمان لائیں گے. جو واقع جنت چاہیں گے وہ نبی کی پیروی کریں گے. کلا بلا یخافون الآخرہ, ہرگز نہیں, بلکہ بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف ہی دل میں نہیں رکھتے. اصل میں جو آخرت کا خوف ہے نا, انسان کو عمل پر پابند کرتا ہے. اللہ کو حساب دینا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, کوئی بھی انسان ان باتوں کا جواب دیے بغیر قدم بھی نہیں ہلا سکے گا. زندگی دی تھی کہاں گزاری, جوانی دی تھی کہاں گزاری, مال دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا. ان باتوں کا جب تک حساب نہیں دے گا تب تک وہ اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا. تو انسان کو اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہو, یا اس بات کا احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں, انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, ہم پھر فوراً رک جاتے ہیں, اسپیڈ اپنی سلو کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ چلے نا کہ اچھا مووی بن رہی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں پلیٹ بھر کے اب نہیں بیٹھیں گے, کیا مووی میں پھر تو آ جائیں گی, اور پھر سب بعد میں مذاق بناتے ہیں. ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ آخرت کا خوف نہیں ہے, ایک حساب کتاب کا دن ہے, ایک جواب دہی کا دن ہے, جس دن میں نے پوچھنا ہے. اللہ ہے برائی بھی سے بھی زیادہ جی, آخرت کا خوف. دنیا کو ہم نے پائیدار سمجھ لیا. اچھا, اور یہ اس لیے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں ہم صحت مند ہو جاتے ہیں, تنگ دستی کے حالات ہوتے ہیں پھر خوشحالی آ جاتی, ہم سوتے ہیں ہم اٹھ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی. ایسے نہیں چلے گی. اچانک بلاوا آئے گا, اور پھر جب بلاوا آتا ہے نا, جو چلا جاتا ہے وہ پھر کبھی نہیں آتا, کبھی بھی نہیں آتا. انسان سوچتا ہے تو وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ابھی تو وہ باتیں کر رہے تھے, ہم پھر ان کا تذکرہ کرتے ہیں, پھر اس کو موقع دوبارہ نہیں ملتا. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, یہ موقع, یہ چانس بہت قیمتی ہے, بہت ہی قیمتی ہے. ہر دن بہت قیمتی ہے. ہو سکتا ہے یہ آخری چانس ہو, یہ آخری دن ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کلا انہو تذکرہ, ہرگز نہیں, بے شک یہ تو ایک یاد دہانی ہے. مرنا ہے یہ یاد دہانی ہے, یہ قرآن مجید یہ تو ایک یاد دہانی ہے, اللہ سے ملاقات یہ ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکر, آپشن ہے تمہارے پاس,
دل چاہے تو اللہ کا قرب حاصل کر لو، دل چاہے تو اللہ کے قریب آ جاؤ، دل چاہے تو اس قرآن کو اپنی اس سے دوستی کر لو، اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، دل چاہے تو اس کے مطابق زندگی گزارو، نہیں دل چاہے تو کچھ بھی نہ کرو، مرضی ہے تمہاری۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، نہیں نصیحت حاصل پکڑ سکتے اس سے مگر وہی لوگ جو جب تک اللہ چاہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں خیال تب آئے گا جب اللہ چاہے گا، اور اللہ تب چاہے گا جب ہماری چاہت ہوگی۔ ہاں، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ جب ہماری چاہت ہوگی، جب ہماری فکر ہوگی، جب ہماری کوشش ہوگی، جب ہماری فکر ہوگی، فوکس ہوگا، تب اللہ توفیق دے دیں گے، اٹھ جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، تب اللہ توفیق دے دے گا، صبح کے وقت آنکھ بھی کھل جائے گی۔ جب فکر ہی نہیں ہوگی، جب آنکھ کھل جائے تو بس ٹھیک ہے، تب ہم اٹھ جائیں گے۔ تو لہذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اس قابل ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہ واہل المغفرہ، اور وہ بخشنے والی بھی ہے۔ تو لہذا تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی سے آنکھوں سے دو آنسو بھی نکل آئے نا، اللہ رب العزت کو بہت پسند آتے ہیں، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ خوف خدا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر کسی کے اندر تقوی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ لہذا دین کے ساتھ تعلق ہمارا کسی بھی دنیاوی مفاد کے خاطر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رضا کے خاطر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے ڈرا رہے ہیں، ہمیں جہنم سے ڈرنا ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ حدیث میں آتا نا کہ جس نے صبح کے وقت 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہ دعا پڑھی اللہم اجرنا من النار، فکر شعور کے ساتھ کہ جہنم ہے کیا چیز، اور شام کو بھی پڑھی، اگر اس کو اسی دن موت آ گئی تو یہ اس کی دعا اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ ہے نا، میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ تو لہذا یہ صورت شروع ہوئی تھی قم فانذر، آپ کھڑے ہوں، آپ انہیں ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ جہنم سے ڈرائیں۔ آج ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، یہ چھپکلی سے ڈر رہے ہیں، یہ چوہے سے ڈر رہے ہیں، ہے نا، مہنگائی سے ڈر رہے ہیں، یہ لائٹ کے چلے جانے سے ہم ڈر رہے ہیں، یہ بجٹ بہت ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے اس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ کہ دنیا ہے تو یہ مسائل چلیں گے، یہ زندگی ہے تو یہ چلیں گے، جیسے زندگی کا سانس ختم ہو جائے گا ختم یہ سارے مسائل۔ قم فانذر وربک فکبر، جہنم سے ڈرنا ہے، اس سے بچنے کی تیاری کرنی ہے، اپنے جسم کو اس سے بچانا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے خود فکر کرنی ہے۔ سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہو کہ یا اللہ ہم اپنے جسم کو، اپنے ساتھ خیر خواہی، اپنے قریبی پیارے بچوں کے ساتھ یہ خیر خواہی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ خیر خواہی ہماری ہونی چاہیے۔ یا اللہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اگر گناہ کے کام کر رہے ہیں تو انہیں بتائیں، ان کاموں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے، حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔